Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج تھوڑی دیر ہو گئی. اب میں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو نہیں جاؤں گا کہیں بھی, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ بیان میں تاخیر نہ ہو. تو امید نہیں تھی کہ اتنی دیر ہو جائے گی. سورہ قلم کی دوسرا رکوع چل رہا تھا. آج نماز بھی جلدی ہے, تو تھوڑی دیر ہم چاہیں گے تو نماز کے بعد بھی بیٹھ سکتے ہیں مسائل وسائل کے لیے. اچھا, نماز کے بعد جو چلتا ہے نا سیٹ اپ, وہ غریبی ہوتا ہے. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار وہ بعض دفعہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو اتنی دیر کون بیٹھے. تو اس میں جتنی دیر بیٹھ سکیں بیٹھ جائیں. کوئی پولیس تھوڑی ہم نے بلوائی ہوئی ہے کہ آپ کو بٹھا کے رکھے. تو جب تک آپ بیٹھنا ہو بیٹھ جائیں, جب تھک جائیں تو اٹھ کے چلے جائیں. تو اس میں کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی اب تھوڑا مختصر کر دیا ہے وہ. سورہ قلم کی آیات چل رہی تھیں محرم سے پہلے, یعنی 10 محرم سے پہلے جو ہمارا درس چل رہا تھا. ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, اس کا مطلب اچھے اور برے کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں. بلکہ بعض دفعہ تو برے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں, اچھے ان کو بری زندگی ملتی ہے. بعض دفعہ تو الٹا ہو جاتا ہے. جو جرم کرنے والا ہے وہ گھومتا رہتا ہے مزے سے, اور جو مجرم ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے فیصلے کرتے ہو. تو جتنے لوگ بھی کہتے ہیں نا آخرت نہیں ہے, آخرت نہیں ہے, خدا کا انکار کر دیتے ہیں یا اسلام کا انکار کر دیتے ہیں, کیونکہ آخرت کا عقیدہ تو اسلام نے ہی بیان کیا ہے. یہود و نصارہ بھی بتاتے ہیں, اتنی تفصیل سے نہیں بتاتے وہ, اور وہ بھی صرف بتانے کی حد تک ہی رہ گیا. ان کے ہاں اس پر عمل تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. باقیوں کے ہاں اگر آخرت کا فلسفہ ہے تو وہ اتنا عجیب و غریب سا ہے کہ وہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا. روح بھٹکتی ہے, کچھ کہتے ہیں اچھی روح ہوگی تو وہ یوں جلیبیاں کھائے گی, جو نہیں ہوگی تو روح بھٹکتی رہے گی. روح وہ کہیں نہیں بھٹکتی. جمعرات کو روحیں آتی ہیں کہتے ہیں نا لوگ. تو اللہ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ باتیں پڑھ لی ہیں. کیا باتیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون. کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے آخرت سرے سے ہے ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے اس دور میں موجود تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے آخرت ہوگی, ہم مانتے ہیں, لیکن وہ ہمیں ملے گی, اس میں ہم جائیں گے جنت میں, ہمیں اچھا بدلہ ملے گا وہاں پہ. اور دلیل یہ کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ نے دنیا میں ہمیں اتنا اچھا کیوں رکھا ہوا ہے پھر. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی. دنیا میں اللہ نے ہمیں اولاد دی, بیٹے دیے, اور مال دولت دی, قبیلوں کے سردار بنایا ہم کو. اب زبردست ٹھاٹ بھاٹ والی ہماری زندگی ہے. اس کا مطلب اللہ ہم سے, اس کائنات کو بنانے والا ہم پہ بڑا مہربان ہے. تو لہذا آخرت میں بھی ہٹو بچوں معاملہ ہوگا. جیسے دنیا میں ہماری زندگی کیسی ہے, ہٹو بچوں, تو آخرت میں بھی کیا ہوگا, ہٹو بچوں. کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, یہاں بھی وہاں بھی. تو یہاں کے مزے اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ یہ مزے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہاں بھی ہوں گے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟
جیسے کہ آج بالکل لبرلز جو ہے نا، نام نہاد لبرلز، ان کی یہی سوچ ہے کہ اگر آخرت ہے، یعنی اللہ اگر خوش ہے تو انگریزوں سے خوش ہے، مسلمانوں سے خوش نہیں ہے، کیونکہ نوازا تو انہی کو جا رہا ہے، ہم تو پٹ رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو، ہمارے یہاں کرپشن دیکھ لو، ہمارے یہاں تنزل دیکھ لو، کراچی کو دیکھ لو. میں کہتا ہوں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کھڈے دیکھ لو. کل کی بات ہے، میں آ رہا تھا تو ایک موٹر سائیکل والا لڑکا سڑک میں پانی کھڑا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا آگے کھڈا ہے، وہ بیچارہ گرا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، لوگ اس کے گرد جمع ہوئے تھے. یہ کل کی بات ہے. بائک والے کی کراچی کی سڑکوں میں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اللہ تو ان پہ کیسے مہربان ہوگا جن کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں؟ اگر اللہ مہربان ہوتا تو ان کی ہڈیاں ٹوٹتی؟ بھائی اللہ مہربان ہے ان لوگوں پر جن کے خلائی سیارے آسمانوں میں گھوم رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں گوگل میپ بنا کے دیا. ان کو ہمارے گھر کا ایڈریس ہم سے زیادہ. میں آپ کو پتہ ہے، میں جب کراچی میں کہیں بھی دور نکلتا ہوں، حالانکہ ہم کراچی میں 45 سال 40-45 پوری زندگی یہی گزری نا، پیدا ہو کے اب تک. کراچی میں کسی بھی کونے میں جاؤں تو میں اپنے گھر پتہ کیسے آتا ہوں؟ گوگل میپ پہ مفتی طارق مسعود لکھتا ہوں. صحیح بتا رہا ہوں، حقیقت ہے. میں لکھتا ہوں کہ بھائی خود ہی لے جائے گا، اب کون سڑکیں ناپتا پھر ادھر مڑنا ادھر. ہوں میں یاد بھی نہیں رہتا. کراچی ہے بھی اتنا بڑا، کسی نے پورا دیکھا ہی نہیں اب تک. جو یہاں 80 سال سے لے رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا، آدھا نہیں دیکھ سکے اب تک. تو اس کا مطلب میں اپنے گھر کا پتہ کس سے پوچھتا ہوں؟ یہودیوں سے. ان کو زیادہ پتہ ہے، وہ میپ پہ فوراً بتا دیں گے ٹرن لیفٹ، ٹھیک ہے نا، دائیں مڑو، یہاں سے نکلو، یوں نکلو، اور بالکل ایکوریٹ ٹائم بتائیں گے کہ آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اپنے گھر کی لوکیشن. تبھی جو لوگ مجھ سے ایڈریس پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ سے ملنے آنا ہے، تو بھائی گوگل میپ پہ لکھو مفتی طارق مسعود، آپ کو انشاءاللہ پہنچا دے گا. وہ سمجھ رہے ہو؟ گوگل بھی بہت سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ تو، لیکن پہنچا دے گا، ملوائے گا نہیں. وہ یہ ذہن میں رکھیں. آپ اس خوش فہمی میں آ جائیں کہ گوگل نے پہنچا تو دیا، ملوا بھی دے گا. ملوانے کے لیے ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ملیں گے نہیں ہم، کیونکہ ٹائم نہیں ہے. بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ ملنے کا شیڈول ایک طریقہ الگ ہے. تو ہم اپنے گھر کا ایڈریس بھی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ انگریزوں سے. وہ صحیح ان کو پتہ ہے کہ کہاں تم کہاں رہتے ہو اور کدھر مڑنا ہے تم نے. تو بھائی کامیاب تو وہ ہیں، ہم کہاں سے ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ ہر چیز میں انہوں نے ترقی کی ہے، ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو ہم بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ہر چیز میں اللہ نے ان کو نوازا ہے تو آخرت میں بھی کون آگے ہوگا؟ وہ آگے ہوں گے. یہ وہی سوچ ہے جو سورہ قلم کی ان آیتوں میں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ جو تم چاہتے ہو آخرت میں بھی تمہیں وہی ملے گا؟ ہے بھائی، جیسے دنیا میں مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ان سے پوچھیں کس کس کا یہ دعویٰ ہے، آئے سامنے، ہم اس کے اس دعوے کا جواب دیتے ہیں. تو یہاں تو قرآن نے اجمالی بات کی ہے، دوسرے مقام پہ قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے، تفصیل بیان کی ہے. ام یحسبون انما نمدہم من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. فرمائے یہ دنیاوی ترقی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ خیر کے فیصلے کر لیے ہیں. ایسا نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے. آج کتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، یار کوئی کام میں ہاتھ ڈالو کام ہی نہیں ہو رہا، غربت، مہنگائی، بزنس ہی نہیں چل رہا. میں تو فون سنتا نہیں نا، اب کبھی کبھار فون سنتا ہوں. آج میں نے 4 فون سنے. ٹوٹل کتنے سنے؟ 4. ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی
فون آیا, میں نے کہا چلو سن لو بیچارہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی ایک صاحب نے کہا, فون آیا, صاحب نے کہا حضرت کوئی بھی کام کرتا ہوں ہوتا ہی نہیں ہے, کاروبار کے لیے دکان کھولی نہیں چلی, کچھ اور بزنس شروع کیا نہیں چلا, یہ کام کیا نہیں چلا, بندش لگتی ہے. میں نے کہا بندش کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ایک بزنس کر لو بہترین ہے. وہ میرا بیچارہ خوش ہو گیا, آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے اس کا بزنس دبا کے چل رہا ہے, تو آپ سارے بزنس بند کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دو کہ تم پر بندش ہے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی آپ کی طرح اور بھی تو پریشان ہوں گے نا, جو اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یار ہمارا کام بھی نہیں چاہیے. تو ایک دکان کھول کے اس میں یہ کرو کہ یہاں جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کیا جاتا ہے مناسب ریٹ پر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا تگڑا جن ہوگا ریٹ اس کے اسی حساب سے, جتنی پاورفل بندش ہوگی تو اس کو کھلوانے کے لیے اس کے ریٹ اسی حساب سے. تو میں نے کہا یہ والا بزنس چلے گا آپ کا. تو میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے اس کا بھی کوئی بزنس نہیں چل رہا تھا, اس لیے اس نے آپ جیسے لوگوں کو بندش کے نام پہ لوٹنا شروع کر دی. تو جب میں نے جس اسٹائل سے کہا نا وہ ایک دم کہکا لگا کے ہنسا. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا بندش ہے یہی والا بزنس کر لو, اس کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آدھا تو آپ سے چل رہا ہوگا. تو ایک دم ایک دم زور سے ہنسا ہو. میں نے کہا چلو بیچارہ اتنی ٹینشنوں میں تھوڑی سی تو ہنسی آئی نا اس کو. میں نے کہا بندے فندش نہیں ہے بھائی, کچھ کام کرو کام. میں نے کہا ایک تو اپنا عیب تلاش کرو, یا تو ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جس کی پبلک کو ضرورت ہوگی نہیں, یا ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جو ضرورت تو ہے لیکن 100 آدمی پہلے سے وہ بیچ رہے ہیں, یا آپ نے دکان کہیں گلی کے نکڑ میں اندر کہیں, نکڑ میں تو نہیں, اندر کہیں جا کے کھولی ہوگی, سامنے گندا نالا ہوگا, دوسرے والے کی دکان فرنٹ پہ ہوگی. یا یہ سارے کام ہوں گے کسٹمر سے تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوگے, اس کو دلچسپی نہیں دے رہے ہوگے, یا یہ بھی کر رہے ہوگے دکان کا جو لک ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, بڑے ہی خاندانی حکیم, اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت دی. میں 20 سال پہلے ان سے ملا, جیسے تھے نا 20 سال کے بعد بھی ویسے کے ویسے, جو چورن جہاں رکھا ہوا تھا وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. حالانکہ ماہر بہت ہیں, نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کسی حکیموں کی دکانیں چلوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. لوگ پھر پوچھتے ہیں حضرت ہمیں اس حکیم کا نام بتا دیں. بہترین حکیم, مگر جو دکان 20 سال پہلے میں نے دیکھی تھی وہی 20 سال کے بعد بھی. تو میں نے ان کو, میں وہ ایک ایسی کھچڑی سی دکان نہیں ہوتی, کھچاڑا بالکل, جیسے انسان کا دل چاہے کہ حکیم صاحب کو کچھ صدقے کے پیسے دے دو, حقیقت ہے. اور میں نے بھی کچھ صدقہ کیا ان کے اوپر, صحیح ان کی حالت دیکھ کے. بڑے زبردست ماہر حکیم, بہت تجربہ, لیکن دکان کی حالت ایسی بنائی ہوئی کہ اس میں بالکل کوئی نہ بیٹھنے کے, پیشنٹ کے لیے کوئی کرسی ڈھنگ کی رکھی ہوئی ہے, آدمی پیشنٹ بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لڑک نہ جاؤں میں, خود بھی یہی حالت. پھر کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھا ہے تو ایسے مل رہے ہیں جیسے اس سے پرانے بچھڑے ہوئے یار ہوتے ہیں. پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے. ان سب چیزوں کا مریضوں پہ اثر پڑتا ہے, اور مریضوں کو لگتا ہے یہ بیچارہ فارغ ترین آدمی ہے. تو مجھے خود کہہ رہے یار میرے ساتھ کے اتنے کروڑ پتی بن گیا, میں وہیں کبھی. میں نے کہا یہ تو ایسا دکان کا ایسی حالت ہے کہ چندہ دینے کا دل چاہتا ہے. تو یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں نا. تو دکان آپ نے ایسی بنائی ہوئی ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور جو 2 نمبر حکیم ہم نے بہت سے دیکھے ہیں, جو 2 نمبر ہیں, آتا کچھ بھی نہیں ہے, دکان کا اسٹائل ایسا ہے اور اپنے بیٹھنے کا اسٹائل ایسے, نور لگا کے نا کریموں کا, ایسے منہ پہ ایسے نہا دھو کے, اور ایئر کنڈیشن روم, اور ایسی میز کرسی, اور کاؤنٹر پہ بندے بٹھائے ہوئے 5-6 ادھار لے کے نا کہ یار جب چل پڑے گی تو تم اپنے گھر چلے آنا, ٹھیک ہے نا. سے بٹھائے ہوئے ہیں, اور ایسے زبردست ہر دوا رکھی ہوئی ہے, اور وہ ایسا آدمی جاتے ہی ایک شہر میں مبتلا ہو جاتا ہے, یار یہ ہیں کیا ماشاءاللہ ان کا بزنس ہے. یقیناً یہ بہت, پھر نفس کو نہیں پکڑ کے یوں گھنٹہ, حالانکہ کخ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کو, ایسے یوں. جیسے میں نہیں بتایا تھا 2-2.5 ہفتے پہلے میرے پیٹ میں درد تھا, تو یہاں راستے میں ایک حکیم صاحب کے پاس میں چلا گیا, جا ہی رہا تھا, میں نے کہا راستے میں ہی پڑتے ہیں, تو ہم بیٹھ گئے ان کے پاس.
اب انہوں نے میری نبض یوں کی نا, ابے نبض کو چھوڑو, میں بول رہا ہوں میرے پیٹ میں یہ گیس کا درد ہو رہا ہے, گیس اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے, کوئی چورن چٹنی دے دو وقتی طور پر. میں کوئی مستقل تھوڑی آپ کا پیشنٹ ہوں, میں تو وقتی طور پہ چلو یار 7 اپ سے بہتر ہے کوئی چورن کھا لے آدمی. نہیں جی, وہ یوں کر کے نا مجھے کہتے ہیں آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے. تھوڑی بہت پڑھے لکھے ہم بھی ہیں. ہم نے کہا یورک ایسڈ کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یورک ایسڈ سے گھٹنوں میں درد تو سمجھ میں آتا ہے, پیٹ کا یورک ایسڈ سے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت دیر پا اثر ہو, لیکن تو وہ پھر میں نے کہا, اور میں نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ بھی کرایا ہوا تھا کچھ دن پہلے. میں نے کہا تو بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا تو روزانہ اوپر نیچے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. خیر اب یہ بیان ادھر کو نہ نکل جائے, تو انہوں نے کوئی دوائیں شوائیں لا کے دیں, 500 روپے فری پھوڑ کے مجھ سے لے لیے. وہ دوائیں بھی مجھے, میں نے دیکھا تو ایلوپیتھک دوائیں تھیں. وہ فلیجل کو کوٹ کے پتہ نہیں کوئی سیرپ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, فلیجل ہے نا پیٹ کی, ایک سے ایک فنٹر پڑا ہوا ہے. لیکن آپ اسٹائل دیکھو, لوگ تو بیوقوف بنتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو خیر میں نے ان سے کہا, وہ کہنے بندش. میں نے کہا بھائی آپ جو بزنس کر رہے ہو نا, آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. کسی پروفیشنل آدمی سے پوچھو بزنس کیسے. اتنا نہیں کہ ٹوپیاں کرانا شروع کر دو لوگوں کو, تو یا محنت نہیں کر رہے ہوگے, جو محنت کرنے کا ٹائم ہے وہ وظیفوں میں لگا رہے ہوگے. صحیح ہے نا؟ تو ایسے نہیں ہوتا. بات تجربے کی آئی ہے تو ایک اور بتا دوں, ایک صاحب کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا نا, وہ تو بہت ہی غمزدہ, مجھے کہنے یار جہاں جاتا ہوں رشتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا اسی منہ کے ساتھ جاتے ہو جو ڈیزائن آپ کا میرے سامنے ہے. رونے دو. کہہ رہے ہاں میں جا کے کہتا ہوں یار لڑکی والوں کے سے کہتا ہوں بھائی میرے کوئی شادی نہیں کر رہا, تو میں چاہتا ہوں آپ کی بچی سے میری شادی ہو جائے. تو میں نے کہا وہ اگلا سوچے گا کہ جب کوئی بھی لفٹ نہیں کرا رہا تو اس کا مطلب کچھ فالٹ ہے نا, تو میں کیوں کراؤں. میں نے کہا آپ جا کے بولا کرو میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے. رشتوں سے مراد ماں کا رشتہ بھی ہے, باپ کا رشتہ, جھوٹ بھی نہیں ہوگا نا, بہن کا رشتہ بھی ہے, بھائی کا رشتہ بھی ہے. اور میں نے کہا ڈبو کے مت کھانا, جب وہ چائے آپ کے سامنے پیش کریں تو بسکٹ اس میں ڈبو کے مت کھانا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر تھوڑا سا اس میں انکار کا خطرہ ہوتا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بندش, چڑیل, جن, بھوت. ایک فون آیا وہ یہ. دوسرا فون آیا, میں وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو بلوٹوتھ کے ذریعے سن سکتا ہے نا آدمی. میں نے کہا چلو سن لیتے ہیں, بہت دن ہو گئے. فون سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کدھر کو جا رہے ہیں, تو اس لیے میں اس لیے بھی سن لیتا ہوں. پھر دوسرے صاحب بندے وہ بھی, حضرت کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا, کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا. تو میں نے دل میں سوچا ان کو بولوں کہ ہو رہا ہوتا تو مجھے تھوڑی فون کرتے, اس بہانے آپ سے ہماری کیا ہو گئی, گپ شپ ہو گئی. یہ والا کام آپ کا ہو گیا, کیونکہ لوگ مجھے فون کر رہے ہیں ہو ہی نہیں رہا, آپ نے کیا ہو گیا نا. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ والا کام جو اتنا مشکل وہ آپ کا کیا ہوا ہے, ہو گیا ہے. آپ نے خامخواہ میں مسلط کیا ہوا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہوں نہیں ہو رہا. تیسرا فون اٹھایا, وہ کوئی پتہ نہیں طلاق ولاق کا مسئلہ تھا. چوتھا اٹھایا, وہ بھی یہی, کام ہی نہیں ہو رہا. بندش اپنا, یعنی ایک دماغ خراب والی بات نہیں ہے, یہ پاگل بنا دیا. بندش بندش, جن, چڑیل, بھوت, بندش, جادو. او بھائی کو گورے کے بھی تو کام رکتے ہیں نا. گورا کیا کرتا ہے, بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار یہ کام کیوں نہیں چل رہا, اس کی وجہ کیا ہے. ان کے ماہرین بیٹھتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, پھر اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس فالٹ کو دور کرتے ہیں. گورا اگر روحانی ٹوپی ڈراموں کے چکر میں پڑتا تو میرے بھائی چاند پہ قدم نہ رکھتا. وہ ہر شکست کے بعد, آپ کو پتا ہے ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کی نا رومیوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی. رومی یہی انگریز, ان کو پہلے روم سے ہے نا یہ, تو یہ تو بہت پہلے سے عیسائی تھے. تو صحابہ کرام کی بڑی لڑائیاں ہو رہی تھی, جہاں بھی جاتے تھے فتح ہوتی تھی. لیکن جب گوروں سے لڑائیاں ہوئی ہیں نا تو کبھی شکست اور کبھی فتح, پھر پلڑا برابر چلنا شروع ہوا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی. انہوں نے فرمایا کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی رومیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی. ان کو شکست کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا.
تو جب یہ حدیث سنائی انہوں نے کسی تابعی کو, تو انہوں نے کہا کہ نبی نے اگر یہ فرمایا ہے کہ رومی بہت ہوں گے تو یقیناً ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہوگی جس کی وجہ سے یہ قیامت تک باقی رہیں گے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی بہت سی ایسی قوموں سے جنگیں ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشان ختم, بڑی بڑی قومیں ہی ختم, کیونکہ پھر وہ نسل چلی نہیں ان کی آگے, غلام بن گئے اور پھر آہستہ آہستہ مینورٹی میں آتے آتے مارکیٹ سے شارٹ, یا دوسری قوموں میں کنورٹ ہو گئے, مذہب چینج ہو گیا ان کا. عراق عربی ملک تھوڑی تھا, عراق جو ہے نا عربی ملک تھوڑی تھا. آج کون سا ملک ہے عراق؟ عرب ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کی اصل قوم کا تو پتہ ہی نہیں کہاں گئی وہ, یہ تو سب عرب بن گئے. مصر عربی ملک تھوڑی تھا, اب کیا ہے؟ عرب کنٹری ہے. الجزائر, مصر, سوڈان, یہ کوئی بھی ان میں سے عرب کنٹری نہیں تھا, یہ تو سارے عرب بن گئے جب اسلام آیا یہاں پہ. پوری قوم ہی ختم, مار مار کے کسی کو ختم نہیں کیا, یعنی ان کا کلچر ہی بالکل ختم ہو گیا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت انہوں نے پیش کی کہ رومی کیا ہیں سب سے زیادہ. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کیا کہ اگر نبی نے ان کے بارے میں کہا, یہ اس روایت کی مجھے سند کی زیادہ اچھی تحقیق نہیں ہے, میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنی ہے یہ روایت, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے نا وہ بہرحال درست ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر گھس کے تحقیق کی کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کو ملیامیٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ رہیں گے, کبھی ان کا پلڑا غالب تو کبھی ہمارا پلڑا غالب, ایسے شکست نہیں ہوگی جیسے دوسری قوموں کو ہوئی ہے. کون سی ایسی کوالٹی ہے ان میں؟ تو انہوں نے جب جاسوس بن کے گئے نا, سروے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے ان کو شکست ہو جائے دوبارہ اس وقت تک جنگ نہیں کرتے جب تک اس غلطی کی تلافی نہ کر لیں. یعنی ایک غلطی کو دوسری مرتبہ, بولو نا بھائی, نہیں دہراتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ دیکھتے ہی یہ فالٹ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے, یہ ہوا کیوں ہے, اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور اب میں آگے اس پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں اس روایت پہ. مسلمان کے تنزل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک غلطی کروڑ, 100 کا لفظ ہلکا ہے, کروڑوں مرتبہ کرے گا, اس غلطی کی تلافی کی کوشش نہیں کرے گا. استخاروں میں نکالے گا اپنے ٹائم کو, وظیفوں میں نکالے گا, روحانی ٹوپی ڈراموں میں برباد کرے گا. ایسے ایسے لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں. او بھائی تم سے ایک غلطی ہوئی ہے تو سیکھو تو صحیح کچھ اس سے کہ اب یہ نہیں کرنی. میں کورونا کے موضوع کو ختم کر چکا ہوں, لیکن ایک مثال کے لیے, جس گھر میں کورونا سے موت ہوئی ہے نا, وہ کمبخت بھی احتیاط نہیں کر رہے. مر گئے, ان کا باپ مر گیا, ماں مر گئی, بھائی مر گیا, بہن مر گئی, مگر کہہ رہے یہودی سازش ہے. یار تمہاری قسمت میں خدا کی قسم ترقی نہیں لکھی, تم یہ فضول باتیں کرتے کرتے ہی دنیا سے مر جاؤ گے. تم لوگوں کے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے, تمہیں ابھی بھی بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. بھائی کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا ایک چیز سمجھانے میں. باقی دنیا کو دیکھو, حکومت ایک اعلان کرتی ہے, ڈاکٹر اعلان کرتے, پوری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ملک میں ہو رہا ہے, پوری قوم ایک جگہ. جہاں مسلمان ہے نا وہاں 6 قسم کے مسلک سامنے آئیں گے. پہلا مسلک یہ کہ ہے ہی نہیں, یہ سرے سے کوئی مرض ہی نہیں ہے, سب بنایا ہوا ہے, ڈرامے بازی. او بھائی تو کیا محقق ہے کہ WHO میں بیٹھتا ہے تو کیا جا کے؟ ابے WHO تو ویسے ہی یہودیوں کی تنظیم ہے. ابے WHO نے تو ویسے ہی قسم اٹھائی ہوئی ہے بیڑا غرق کرنے کی مسلمانوں کا. تو یار یہ مسلمانوں کی نہیں تو ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک مولانا صاحب سے میری بحث ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے ڈاکٹر WHO ان کو الو بنایا ہوا ہے. میں نے کہا میڈیکل سائنس ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, ان کو سب کو الو بنا لیا, اور مولانا کی فیلڈ میڈیکل سائنس بالکل بھی نہیں ہے, اس کو سب پتا ہے میڈیکل سائنس کے بارے میں. یار یہ کھوپڑی نہیں, پاگل ہو جاتا ہے آدمی ایسے لوگوں سے بحث کر کر کے نا, مجھے تو غصہ آنے لگتا ہے. یہ دیندار لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں ایک محفل میں تھا, ایک داڑھی والے بھائی, اور یہ نہیں کہ سارے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے جو سندیدہ علماء ہیں, جو بڑے حضرات ہیں, وہ سمجھدار ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. لیکن ایک دین پہ آنے کے بعد ایک مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف جتنا بولو گے اتنا مشہور ہو گے آپ. یہ ایک مزاج چل رہا ہے مارکیٹ میں
جدھر پوری قوم جا رہی ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی الٹی تحقیق لے کر آنی ہے مارکیٹ میں, حالانکہ آپ اس تحقیق کے اہل بالکل بھی نہیں. آپ کو میڈیکل سائنس کے کتابوں کا نہیں پتا, آپ کو اس وائرس کا نہیں پتا, آپ کو WHO کا بھی نہیں پتا ہے, آپ کو یونائٹڈ نیشن کا بھی نہیں پتا ہے کہ وہ ہے کیا. خود یہودی کو کم بخت کو نہیں پتا ہوتا کہ یار میں اتنا بڑا سازشی ہوں. کورونا کے خلاف سب سے پہلے احتجاج اسرائیل میں ہوا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور یہودیوں نے کیا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے سازش, وہاں کے بھی مذہبی رہنماؤں نے کیا ہے. تو خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, کورونا بہت ہو گیا, جس نے عمل کرنا ہے احتیاط کرے, نہیں کرنا بھاڑ میں جائے, اس کی مرضی ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے, اور باقی چیزوں میں صحت کے حوالے سے دیکھ لیں, احتیاط کے حوالے سے دیکھ لیں. کسی مسجد میں امام کے قتل ہونے کا خطرہ ہو, مشہور ہو, وہ اگر احتیاط کی بات کر لے نا بھری محفل میں, فوراً توکل کی باتیں کہ موت تو جس دن آنی ہے آئے گی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, موت تو بھائی ایک دن آنی ہے, ان احتیاطوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کمبخت اپنی دکان پہ کیوں تالے ڈالتے ہو؟ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ گورا احتیاط کرتا ہے. آپ کو پتا ہے جب امریکہ کا صدر پاکستان آ رہا تھا, 5 منٹ کے لیے آیا تھا صدر مشرف سے ملنے کے لیے. اس نے کہا تھا پاکستان میں سیکیورٹی پر, مجھے آپ کی سیکیورٹی پر اعتماد نہیں ہے, ایئرپورٹ کی لائٹیں بند ہوں گی, 5 منٹ سے زیادہ ٹھہروں گا. اس وقت حالات بہت ٹف چل رہے تھے, تو وہ پوری احتیاط کرتے ہیں. امریکہ میں اگر یہ اسمبلی جو ابھی موجود ہے کسی دھماکے سے اڑ گئی, آلٹرنیٹ اسمبلی ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ اسمبلی میں کوئی دھماکہ اور پوری کابینہ اڑ جائے. اگرچہ بہت سخت سیکیورٹی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں اس سیکیورٹی کو توڑنا بھی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں اس کا ممکن ہے. تو اگر ایسا ہوا تو ملک تو حکومت سے کیا ہو جائے گا, کوئی کابینہ نہیں ہوگی, ملک میں تو بدحالی ہو جائے گی. تو اس کا انہوں نے اتنے ذہین ہیں, اس کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ بالفرض ایسا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ 100 سال میں بھی ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. آلٹرنیٹ کابینہ ہے کہ اگر یہ مر گئے تو فوراً یہ لوگ ہیں جو ملک سنبھالیں گے. ہمارے یہاں کسی بندے سے پوچھو تو اگر مر گیا تو تیری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, وہ کہے گا جس اللہ نے آج تک مجھے کھلایا میرے بیوی بچوں کو بھی وہ کیا کرے گا, کھلائے گا. بہت اچھی بات ہے, جب تجھے اللہ کھلا رہا ہے, کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے تیرے منہ میں آگے نوالے ڈل رہے ہیں, یا تجھے اللہ رکشا چلانے سے کھلاتا ہے, ریڈی لگانے سے کھلاتا ہے, تو ان کو اللہ بیٹھے بیٹھے کیوں کھلائے گا بھائی. آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, اس کے بعد اللہ پہ کیا کرو, توکل, کہ میں نے اللہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اب تیرا کام ہے. صحابی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کو رسی باندھوں حفاظت کے لیے یا اللہ پہ توکل کروں؟ صحیح حدیث ہے. وہ صحابی سمجھ رہے تھے کہ رسی باندھنا توکل کے خلاف ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ تو رسی پر ایمان لا کے بیٹھے ہوئے اور اللہ پر تو ایمان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, اس کو پہلے رسی سے باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل. کیا مطلب, دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ بول لو نا نہیں ہے, توکل اور اسباب ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. وہ رسی باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو. دکان پہ تالا پڑے گا پھر اللہ پہ توکل ہوگا, کہ اب چوکیدار بٹھائیں گے پھر اللہ پہ توکل ہوگا. تو اسی طرح کسی کی جان کی حفاظت کے پورے انتظام ہوں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, اللہ پہ توکل. پہلے نکاح ہوگا, شادی ہوگی, پھر اللہ پہ توکل ہوگا کہ اب اللہ اولاد دے گا. شادی کی نہیں ہے یار, اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام دے دیے تھے, بیٹا مل گیا تھا, تو مجھے بھی بیوی کے بغیر بیٹا بولو بھائی مل سکے. تو بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہاں تو یہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں. کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے وہاں سمجھ میں نہیں آتی. ارے اپنی حماقت پہ غور کرو بھائی, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہے. تم یا تو سردیوں میں برف بیچ رہے ہو, بکے گا, اور تم کہہ رہے ہو جب بک نہیں رہا تو کہہ رہے ہو یار یہ کہ لوگ, او بھائی لوگ کوئلے گرم کر کر کے کھا رہے ہیں سردیوں میں, اور تم جناب برف بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو یار میں نے برف کا اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا, کارخانہ بکتا ہی نہیں ہے, چل ہی نہیں رہا یار, کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمارے کئی دوست ہیں, انہوں نے کھانے کے ہوٹل شروع کیے, 2-3 دن کے بعد
بند ہو گئے, وہ نہیں چلے. اچھا کہنے لگے حضرت شروع میں 1 ہفتہ تو بڑا رش تھا, اس کے بعد اچانک کسٹمر مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. یہ یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے, ورنہ شروع کے ہفتہ بھی رش نہ ہوتا. میں نے کہا دیکھو کوئی بھی جب ہوٹل کھلتا ہے نا تو شروع میں 1 ہفتہ رش صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یار نیا ہوٹل میں نے کہا ہو سکتا ہے میں بھی آ جاؤں وہاں پہ, آپ کو پتہ نہ چلا ہو کہ نیا ہوٹل کھلا ہے, اس کی بریانی ذرا چیک کر کے دیکھتے ہیں. جب ٹیسٹ نظر نہیں آیا تو وہ 1 ہفتے میں سارے کسٹمر کیا ہو گئے, مارکیٹ سے شارٹ. اب آپ کیا کہہ رہے ہو, اب عامل کو جا کے آپ بتاؤ گے نا یار 1 ہفتہ ہوٹل چلا تھا, وہ کہہ رہا ہے بس وہ جو تمہاری ممانی آئی تھی نا اس دن ہوٹل پہ, بلی کسی پہ بھی ڈالی جا سکتی ہے, انہوں نے جو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تھا تو نظر لگی ہے یہ. اور تمہارے جو حسد کرنے والے, وہ جو تمہارا دوست ہے نا جس کو تم اچھل اچھل کے بتا رہے تھے میرا ہوٹل میرا بزنس, انہوں نے گندی نظروں سے دیکھا تمہارے ہوٹل کو, برباد ہو گیا. آپ کو یہ نہیں پتا یہ کمبخت اپنا ہوٹل کھول رہا ہے, صحیح ہے نا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنا ہوٹل کھول رہا ہے. اب وہ آپ سے کہے گا کہ یار پھر آپ کا نظر میں اتار دوں گا, اس کے لیے اتنے بکرے چاہیے, اتنی مرغیاں چاہیے, اتنے پیسے چاہیے, اتنے نظریں چاہیے, نظرانے چاہیے. پھر وہ لگے رہتے ہیں ساری زندگی, نہ ہوٹل کبھی کھل کے دیتا ہے نہ نظر کبھی اتر کے دیتی. تو گورا کامیاب دنیا میں کیوں ہے, آخرت کی اس نے محنت نہیں کی اس لیے آخرت میں کامیاب نہیں ہے. دنیا کی محنت کی, کامیاب کر دیا. تو اس محنت میں بڑی چیز کیا ہے کہ بھائی جو جہاں فالٹ ہے نا اس کی کیا کرو, تلافی. اسباب کو دیکھنا پڑے گا, پھر نظر کس پہ رکھنی ہے, اللہ پہ, کہ بھائی اسباب سے ہوگا کچھ نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, اللہ نے نہیں جلنے دیا, اور اللہ جلانا چاہے تو باغ میں بھی جلا دے. مجھے افسوس ہوتا ہے, ایک بات میں ضرور آج بتاؤں گا. دیکھو بیٹی پر جب سسرال میں ظلم ہو نا, بیٹی پر سسرال میں ظلم ہو, ایک حد تک برداشت کرو, سمجھ رہے ہو. ایک صاحب کی بیٹی کہیں شادی ہو کے گئی, انہوں نے مجھے بتایا میرا داماد بڑا ظلم کر رہا ہے, کم بخت نشہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. میں نے کہا یہ نہیں سدھرے گا, طلاق لے لو. کہہ رہے نہیں نہیں, دل تو کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے وہ, اللہ چاہے گا تو اس کے دل کو سدھار دے گا. میں نے کہا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہے گا تو سدھار بھی دے گا, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا. جو اصل ٹیکنیکل چیز ہے اس کو تو آپ کیا کر رہے ہو, بھائی اللہ اگر بتا دے کہ میں سدھار دوں گا پھر تو ٹھیک ہے. اللہ نے کب گارنٹی لی ہے کہ سارے بگڑوں کو میں سدھاروں گا, کہیں گارنٹی لی اللہ نے تمہارے داماد کو تو میں بالکل ٹھیک بنا دوں گا, اللہ نے تو کہیں نہیں کہا. بلکہ اللہ نے تو یہاں تک بتا دیا کہ انک لا تہدی من احببت, ہمارے نبی چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ایمان پہ ان کی موت ہو. اللہ نے فرمایا اے نبی جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملیں گی, اور نبی کو چچا کو نبی کی چاہت پہ ہدایت نہیں مل رہی, آپ کے داماد کو آپ کی چاہت پہ ہدایت کہاں سے ملے گی بھائی, آپ کس کھیت کی مولی ہو. نہیں یاری سمجھ میں تو رہنے دو بھائی, ہم پھر میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا, یہ سینس کی چیزیں ہیں نا. یہ مسلمان ہونا سینس لیس ہونا ایک دو چیزوں کے ایک نام بن چکے ہیں معذرت کے ساتھ. جتنا نیک کہلائے گا نا اتنا ہی سینس لیس باتیں کرے گا. بے دین آدمی نہیں آتا ان باتوں میں. بے دین کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا, نہیں بنتا تو بھائی طلاق دلوائیں گے, یہ کریں گے. دینداروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں تو یہ دل اللہ کے ہاتھ میں, جب حضرت عمر جیسے سخت دل کو ہدایت مل سکتی ہے تو میرا داماد سیدھے راستے پہ کیوں نہیں آ سکتا. پہلی کوشش اسی کی ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک حد ہو نا کہ اتنے دنوں تک آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ساری زندگی برباد تھوڑی کرنی ہے, ساری زندگی تھوڑی برباد کرنی ہے. بھائی ایک حد تک اس کو مہلت دو, بھائی انسان کا بچہ بن جا, بہت ہو گیا. نہ گھر میں ٹائم دے رہا. ایک خاتون کا کل فون آیا, 20 سال مکھنچو کے ساتھ گزارے انہوں نے, سمجھ رہے ہیں. ان کے میاں کیا تھے کسی کو نہیں پتا چلے گا کون ہے وہ, نہ میاں کو نہیں پتا, میاں تھوڑی اپنے آپ کو مکھنچو خود سمجھتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھ رہا ہے. 20 سال گزار دیے, 20 سال میں اس کمبخت نے خرچہ نہیں اٹھایا بیوی کا, اور یہ اس امید پر کہ آج راستے پر آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آئے گا. اب کہہ رہی ہیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, اور اب تو اس نے بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دی ہے, اور اب اگر میں طلاق لیتی ہوں تو کہیں اور شادی کا امکان نہیں ہے.
میں نے, مجھے پھر تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ, میں نے کہا محترمہ معذرت کے ساتھ, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی اور بھی ہوتا اس کے ساتھ یہی ہوتا. اس کو آپ جیسی بے وقوف خاتون ملی ہوئی تھی جو اس کو پال رہی تھی, ٹھیک ہے نا, تو جب چھوڑنے کی بات آتی تو وہ 2 آنسو بہا لیتا کہ اتنی اچھی, میں تو تم پہ مرا جا رہا ہوں. تو مرا جا رہا ہے تو پیسے خرچ کرنا. خواتین جلدی اس میں آ جاتی ہیں نا, بے وقوف جلدی بن جاتی ہیں 2 محبت کے بول. میں نے کہا اب جب زندگی گزر گئی اور اس کو پتا ہے اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے, تو اب اس پہ آ رہا ہے کہ اب وہ اور زیادہ بدماش ہو گیا نا, اب تو بالکل ہی لفٹ نہیں کرا رہا. تو میں نے کہا اس کا قصور نہیں ہے, کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے یا آپ کے باپ اور بھائیوں کا قصور ہے. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اب گزارا کرو اس کے ساتھ, کم از کم ایک پھلترو کی طرح نام تو لگا ہوا ہے نا اس مکھنچو کا, ٹھیک ہے. طلاق ہو کے الگ بیٹھو گی, لوگ بولیں گے شوہر لیس خاتون ہے, اور عزتوں سے کھیلیں گے. ہمارے معاشرے میں کون اتنی عمر کی خاتون سے نکاح کرتا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ اسلام کو سمجھنے میں کیا ہوئی ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غلطی ہوئی ہے. اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. ایک خاتون نے فون کیا کہ میرے میاں نے مجھے طلاق دی ہے, مسئلہ کہ ہو گئی. میں نے کہا نہیں ہوئی, جو الفاظ ہیں وہ طلاق کے نہیں ہیں. کہہ رہی پھر بھی میں اگر استخارہ نکال لوں اطمینان کے لیے. میں نے کہا طلاق کے اطمینان کے لیے استخارے نکالے جا رہے ہیں یار. میں نے کہا تو علماء سے پوچھو کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کہ نہیں پھر بھی اپنے کچھ بھی نکل جائے گا بھائی استخارے میں. تو اگر بندہ 2 نمبر ہے, آپ نے اپنی بچی کی شادی کر دی, داماد لائن پہ نہیں آ رہا, استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. اس کو بولو انسان کا بچہ بن جا. اتنا کچھ خامیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, عورت میں بھی مرد میں بھی, وہ تو سب نے ہی برداشت کرنی ہے ایک حد تک. بھائی یہ اس سے زیادہ نہیں برداشت ہوگا. بچی پاگل, عورتیں جلدی نفسیاتی پاگل ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. خواتین زیادہ ٹینشن برداشت نہیں کرتی, وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہیں. تو ایسا نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں داماد کو چترول لگانا شروع کر دو. ہم بھی کسی کے داماد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو زیادہ مسائل جہاں ہو رہے ہیں نا, اسٹریس کی طرف جا رہی ہے, ڈپریشن کی گولیوں پہ آ رہی ہے, تو ایسے موقع پہ بھائی بولا بھائی انسان کا بچہ بن جا, نہیں تو نہیں. میں تو لوگوں کو مشورے دیتا ہوں الٹے, اللہ معاف فرمائے. ایک صاحب نے مشورہ میری بچی کا یہ, میں نے کہا اس کو فوراً سانس سے کیا کر دو الگ. سانس لیس زندگی گزارے گی تو ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ میں نے کہا یہ مرے گی. بعض سانسوں, جو میرا بیان نہیں سن رہی, بعض سانسیں بڑا غرق کر دیتی ہیں تانے دے دے کے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ, کیونکہ جو میرا بیان سنتی ہیں وہ سانسیں بہت ہی اچھی سانسیں ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. واقعی حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا. اچھے بھلے گھروں کو بلا وجہ اپنا اجاڑیں, لیکن بعض دفعہ الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے. خام خامے تانے دے دے کے نا ہر بات پہ اس کو وہ نفسیاتی پاگل. تو ایسے موقع پہ لڑکی کے باپ کی ذمہ داری ہے وہ میدان میں آئے اور بولے بھائی میری بچی کو الگ گھر لے کے دو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ میرے گھر میں بیٹھے گی, ایسی کی تیسی, صحیح ہے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو, نہیں تو وہ برباد ہو جائے گی زندگی, تباہ ہو جائیں گے. اس میں ماں کا حق نہیں ہے پھر کہ میری ماں, ہائے میری ماں. ماں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, مگر ماں کی وجہ سے اگلے کا بیڑا غرق کرنے کی کہاں سے اجازت ہے بھائی, اس کی بھی تو کوئی ماں ہے نا. تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں. 28 روٹیاں ایک صاحب پکوا رہے تھے اپنی بیوی سے, ماں کا حکم تھا سب کے لیے. مجھے انہوں نے آ کے بتایا میری بیوی 28 روٹیاں بناتی ہے. تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ ممبر پہ بیان کر سکتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلے گا کسی کو, پرانا قصہ ہے. تو میں نے کہا 28. انہوں نے کہا اتنے دیور ہیں, اتنے ابا کی دکان میں جو ملازمین ہیں وہاں بھی جاتی ہیں روٹیاں, اور وہاں بھی ابا کی تو خیر بنتی ہیں, چلو وہ تو بننی چاہیے, اور ملازمین وہ ٹوٹل ملا کے 3 ٹائم, صبح 28 پراٹھے, دوپہر 28 روٹی. میں نے کہا بھائی وہ اگر بنا بھی رہی ہے نا خوشی سے, پھر بھی یہ کیا ہے, زیادتی ہے. تو اس کے لیے تو کوئی پروفیشنل وہ رکھو, کیا کہتے ہیں اس کو, خباز جو ہوتا ہے نا عربی میں, اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ جو روٹیاں پکانے والا. خیر جلدی سے ہم بات کو لے کر آتے ہیں آگے. تو مسلمان کیوں پیچھے جا رہا ہے؟ وہی غلطی بار 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 کر کر کے کر کر کے کر کر کے پھر بھی کمبخت اسی پہ ڈٹا رہتا ہے, پھر بھی اسی پہ ڈٹا رہے گا, اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے. غلطی کو, پہلی بات تو غلطی کو غلطی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم اتنے دودھ کے دھلے ہوئے, ہم سے غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی, اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہم لوگ. اور پھر اگر ہو جائے تو اگلی دفعہ اس غلطی کی تلافی کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوگا کہ یار اب ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, تو وہ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ غلطی, پھر وہ الیکشن میں دیکھ لو نا, ایک دفعہ جن حکمرانوں کو
حاکم بنانے کی غلطی کی اور پھر انہی کو گالیاں دے رہے ہیں, اگلی دفعہ انہی کو ووٹ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ یہ تو اتنی بڑی دلیل ہے کہ سندھ کا حال جا کے دیکھو. میں تو اندرون سندھ گیا ہوں, وہاں غریبوں نے کہا کہ حکومت کھا گئی, ہمیں کھا گئی. میں نے کہا یار پھر ووٹ کیوں دیتے ہو؟ کہہ رہے ہیں سائیں ووٹ تو دیں گے نا سائیں, قوم کا مسئلہ ہے. ہم نے کہا دو, پھر روتے کیوں ہو؟ کراچی کا حال دیکھ لو, جن لوگوں نے کراچی کو تباہ کیا, الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے. تباہ کیا جنہوں نے, الیکشن میں ووٹ انہی کو ملیں گے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں, ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے اور خود بھی دیکھا ہے کہ کراچی پہ ہمارے دور میں 3 آدمیوں نے محنت کی ہے, جنرل مشرف نے, ایک نعمت اللہ خان نے اور ایک مصطفیٰ کمال نے. نعمت اللہ خان پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں ہیں, اگلے الیکشن میں ہار گئے تھے وہ, حالانکہ کراچی کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے بولو بھائی بنا دیا تھا. اگلے الیکشن میں کسی نے لفٹ, ذرا سے بھی لفٹ نہیں کرائی. جنرل مشرف سے تو ہمارے چلے دوسرے اختلافات ہیں, اس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے, لیکن کراچی کو بہرحال بنا دیا. تو بار بار وہ کیا کرتے ہیں, یعنی ایک آدمی کر کے دکھاتا بھی ہے نا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں تم نہیں. وہ جس نے لوٹا ہے نا, جس نے ہمارا خون سرن سے نکالا ہے, چیخیں گے بھی لیکن دوبارہ اسی کو لے کر آئیں گے ہم. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ تو سیاست میں دیکھ لو, ہر کام ایسا ہی چل رہا ہے بھائی. کام چلا گیا, یہ اذان بھی ہونے والی ہے, میں ذرا 2 منٹ میں وہ بات سمیٹ کے پھر نماز کے بعد تھوڑی دیر آج گریوی لگا دیں گے. کیا خیال ہے؟ بیان لیٹ شروع ہوا ہے نا, تو نماز کے بعد 15-20 منٹ کی ہم گریوی لگائیں گے آج, ٹھیک ہے؟ اس میں آپ لوگ بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں بیٹھیں گے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن پھر یہ کہ میں اچھا نہیں لگتا بیان کرتا ہوا اگر 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہو نا. صحیح سمجھ رہے ہیں؟ تو مسجد بھری بھی ادھر اچھا لگتا ہے نا, آدمی بولنے میں بھی مزہ آتا ہے اس کو. 2-4 آدمی بیٹھ جائیں گے تو پھر بھی بول لیں گے شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا. لیکن اگر آپ لوگ 15-20 منٹ بیٹھ جائیں گے تمیز سے, تو پھر ذرا اسی ٹون میں بات ہوگی جو اب جس ٹون میں اب بات ہو رہی ہے. تو بات میں جلدی سے مکمل کر دوں تو یہ 2 منٹ میں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو کامیابی دی ہے تو یہ کامیابی اس کی علامت ہے کہ آخرت میں بھی ہوگی. تو میں یہ اس پہ بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اتنے پریشان, یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. سمجھ رہے ہو؟ سورہ قلم کی وہ آیات میں جلدی سے مکمل کر لوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پھر وہ بیان رہ ہی جاتا ہے اصل موضوع پر. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیہ لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ بہت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے, آخرت میں بھی اللہ نوازے گا, کیونکہ ہم جو مال و اسباب میں اور خوشیوں میں ہیں, یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے, تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. انسان بعض مرتبہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر بھی کیا ہوگا, اچھا ہوگا. اس چیز نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے. تو اللہ کی نظر میں دنیاوی ترقی ہرگز اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ کے ہاں خوشی کا معیار ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خوشی میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے, غم میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے. تو یہ جو کہا کرتے تھے نا ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ استدراج ہے. یہ لفظ یاد کر لیں کہ جب کوئی نعمت مل رہی ہو تو بعض دفعہ تو وہ نعمت واقعی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے. وہ فرعون کو جیسے ڈھیل ملی نا, فرعون کو ڈھیل ملی, بہت, قارون کو ڈھیل ملی, دولت بڑھتی جا رہی تھی. وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ مجھے عذاب نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے تو اتنا کچھ ملتا جا رہا ہے. تو بعض دفعہ اللہ نافرمانوں کی نعمتوں میں جو اضافہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عیاشی دے دو اور پھر ان کو میں اچھی طرح سے پکڑوں گا. جیسے دیکھو پھانسی کا جو مجرم ہوتا ہے نا, جس کو کل لٹکانا ہے, تو اس کا رات کو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. اس کی مرضی کا کھانا کھلایا جائے گا اس کو, اس کے رشتہ داروں سے اس کو ملوایا جائے گا, اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے گی. اب کسی نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے, بھائی بتاؤ
وہ کہہ رہا ہے یار میری والدہ امریکہ میں رہتی ہیں, ان کو بلاؤ, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹکٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے, بھائی بلاؤ. اب یہ خوش ہو جائے کہ یار دیکھو اتنا پروٹوکول تو گورنمنٹ کسی کو بھی نہیں دیتی. میں نے ماموں سے ملنا ہے تو ماموں کو بلایا جا رہا ہے, میں نے کہا بریانی کھانی ہے تو بریانی کا انتظام ہو رہا ہے, میں نے کہا انڈے والا نہیں چلے گا, زنگر برگر چلے گا, آج زنگر برگر کا انتظام کیا جا رہا ہے. کہ اس کا مطلب گورنمنٹ مجھ پہ مہربان ہو گئی اور کل میں نے لٹکنا نہیں ہے. اور وہ جو مجرم جو پھانسی کا نہیں ہے وہ تو 5 سال قید با مشقت کا ہے, اسے تو دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب وہ لٹکے گا اور میں چھوٹ جاؤں گا, وہ یہ سمجھ رہا ہے. تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ چونکہ لٹکنا نہیں ہے نا, اس لیے دال چاول کھلائے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ 5 سال بعد چھوٹ کے اپنے گھر جا کے انڈے والا برگر بھی کھائے گا اور زنگر برگر بھی کھائے گا. اور تیری قسمت میں اب یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہیں, لہذا تو بول انڈے والا منگوانا ہے یا زنگر منگوانا ہے. تجھے کھلایا اس لیے جا رہا ہے کہ اب تو نے لٹکنا ہے. تو یاد رکھو, بعض دفعہ اللہ دنیا میں ترقی دے دیتے ہیں, بعض دفعہ اللہ دنیا میں نوازتے ہیں, خوب عزت ملتی ہے, پیسہ ملتا ہے, شہرت ملتی ہے, صحت ملتی ہے. تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتی, یہ ڈھیل ہوتی ہے, جس کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے, استدراج. مشکل لفظ ہے, قرآن کی اصطلاح ہے استدراج. درج سے نکلا ہے, درجہ, درجہ بدرجہ کسی چیز کو تباہی کی طرف لے کے جانا, ڈھیل دینا اس کو. تو جیسے پتنگ, ایک آدمی نے کھچا مارا تو آپ کی پتنگ کو نا, آپ نے پتنگ ڈھیلی کر دی یہ دکھانے کے لیے کہ میری پتنگ کٹ گئی ہے. بعض دفعہ ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے نا تو وہ ایسے چھوڑ دیتے تھے نا, وہ ایسے 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 جا رہی ہے, وہ خوش ہو کے بھاگتا تھا, لے بھائی اس کی پتنگ کٹ گئی, پھر ایک دم کھینچ لی کہ کوئی کٹی وٹی نہیں ہے. تو یہ ڈھیل دیتے ہیں نا, ڈھیل, بالکل یہی انداز ہوتا ہے. ہم نے کوئی زیادہ پتنگیں نہیں اڑائی, 2-4 دفعہ ہی اڑائی ہوں گی, آپ سمجھے پتہ نہیں کتنے بڑے پتنگ. کرکٹ کھیلا ہے ہم نے ٹھیک ٹھاک, کرکٹ بھی کھیلا, فٹ بال بھی کھیلا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کرکٹ کھیلی ہے, یہ لفظ غلط ہے. پنجاب میں بہت سے مؤنث الفاظ کو, مذکر الفاظ کو مؤنث بنا دیا ہے. تو اردو میں کرکٹ اور جتنے بھی گیم ہیں یہ سب مذکر ہیں. ہاکی کھیلا, کرکٹ کھیلا, فٹ بال کھیلا. تو چونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو انہوں نے کرکٹ کھیلی, ہاکی کھیلی کو بنا کے اب سب کی زبان پہ کیا آ گیا, کھیلا کو کھیلی بنا دیا. ہم بچپن میں جب پنجاب جاتے تھے تو ہمارے رشتے دار کہتے ہیں کرکٹ کھیلی, ہم ہنستے تھے, کھیلی کیا ہوتا ہے, کرکٹ تو کھیلا جاتا ہے. لیکن اب سبھی کرکٹ کھیلی بول رہے ہیں, تو زبان چینج ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے دہی کھایا ہوتا ہے لیکن اب دہی کھائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, دہی کھائی. میل جمع ہوا ہوتا ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں میل جمی ہوئی ہے. جمی ہوئی نہیں ہوتی, میل جمع ہوا ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو تو جمے رہنے دو, ٹھیک ہے, اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اردو کا بھی بڑا حساب کتاب کروٹیں لی ہیں اردو نے. میل جمع ہوا, کرکٹ کھیلا, دہی کھایا, ٹھیک ہے نا, پیاز کھایا. پیاز کھائی نہیں ہوتا بھائی, پیاز کھایا. لیکن پنجاب میں لوگ بولتے ہیں پیاز پڑی ہوئی ہے, پیاز. بنیان پہنا, بنیان کو بھی انہوں نے مؤنث بنا دی, بنیان پہنی ہوئی ہے. تو ہم شروع میں تو ہنستے تھے لیکن اب سبھی یہ کر رہے ہیں, تو وہ زبان ہی چینج ہو گئی. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک دن مجھے بولا, وہ پنجاب کے تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نا, لدھیانہ کے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ میل جمع ہوا ہوتا ہے, جمی ہوئی ہوتا ہے, مذکر ہے مؤنث ہے. میں نے کہا حضرت مذکر لفظ ہے, میل جمع ہوا. تو ایک اور اردو والے تھے, اردو دان, ان کو بھی حضرت نے بلایا, فرمایا میل جمع ہوا یا جمی ہوئی؟ انہوں نے کہا جمع ہوا. وہ بھی کہیں دلی ولی کے تھے وہ, ٹھیک ہے نا. تو حضرت نے کہا ڈکشنری اٹھا کے دیکھو. جب ہم نے لغت, اردو لغت دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا میل مؤنث ہے, جمی ہوئی. اب ہم شرمندہ ہوئے, ہم نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا, حضرت کہیں گے ڈکشنری میں کچھ اور لے گا تم. تو ہم نے حضرت کو ڈکشنری دکھائی, حضرت نے فرمایا غلط لکھا ہے یہ ڈکشنری میں. فرمایا چونکہ اردو لغت پہ زیادہ کام پنجاب میں ہوا ہے تو پنجاب والوں کا بعض دفعہ اپنا تڑکا بھی اردو میں لگایا انہوں نے, حتیٰ کہ کتابوں میں بھی لگا دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ حقیقت وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میل جمع ہوا ہوتا ہے, جمی ہوئی نہیں ہوتا. تو یہ اردو لغت چونکہ لکھی پنجاب میں گئی ہے, یعنی جو ڈکشنری, تو اس لیے انہوں نے جمی ہوئی اپنے حساب سے لکھ دیا. اور اردو میں کام زیادہ, جتنے بڑے بڑے شاعر پنجاب میں گزرے ہیں نا اردو کے, پنجابی اسپیکنگ گزرے ہیں, اتنے آپ کو اردو میں نہیں ملیں گے. علامہ اقبال پنجابی اسپیکنگ تھے لیکن اردو کے بہت بڑے شاعر. تو اردو پہ کام زیادہ پنجاب والوں نے کیا, اور اردو والوں نے
کام نہیں کیا اردو پہ, افسوس کی بات ہے. چلو خیر, اب یہ کیا لے کے بیٹھ گئے دکھڑے. ابھی بات کیا چل رہی تھی؟ ایک تو مسئلہ ہے کوئی, بیان کو فوکس کرنا چاہیے نا, کیا بات چل رہی ہے. درمیان میں اگر یہ نئی باتیں آئیں گی نا تو پھر یہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں اللہ کسی کو بہت زیادہ نوازیں تو یہ نوازنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے کہ تو چونکہ پھانسی کا مجرم ہے, تجھے آخرت میں جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے, اڑا لے کچھ دن مزے. سمجھتے ہو؟ اور بعض دفعہ یہ نعمت بھی ہوتی ہے. نعمت کب ہوتی ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. پہلے میں پہلے والی کو مثالوں سے سمجھا دوں. صحابہ کرام جب ایمان لائے نا تو ان کے معاشی حالات اور کمزور ہو گئے, کاروبار چھن گئے, ہجرت کر کے آئے, گھر بار چھوٹ گیا. جبکہ وہ روم اور فارس جو بڑی بڑی سپر پاور تھی اس وقت, ان کو دیکھتے کہ وہ تو پھل پھول رہے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ یہ کیا کہ میں تمام انسانوں کا نبی ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے. تو بعض لوگوں کو خیال ہوتا یہ برحق دین ہے تو ہم عرب کے بدو اتنے تھوڑے سے علاقے میں ہیں اور اکثر ان میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے, تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے, یہ کم علمی کا عالم تھا. اور پڑھے لکھے کون ہیں؟ روم اور فارس, وہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں, حالانکہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, اور کوئی سیکولر ہے, کسی کی مانتا ہی نہیں کسی کو, وہ تو اللہ کے نافرمان ہے. پھر مکہ میں بھی جو بڑے بڑے سردار تھے نا, جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے, وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک مالدار پیسے والے لوگ. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا کہ پیسہ ان کے پاس ہے اور اللہ راضی ہم سے ہے تو ہم غریب کیوں ہیں. یہ آج بھی اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی یار ہر چیز تو تم ان سے لیتے ہو. اس میں تو ویسے ہماری اپنی کوتاہی ہے جو ہر چیز ہم ان سے لے رہے ہیں, کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں تو اللہ نے ان کو نواز دیا, وہ ہم ہیں ہی اس قابل کہ ہمیں کچھ نہ ملے. وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے. کیونکہ ہم آج کا مسلمان ہر وہ کام جو ان لاجیکل ہو وہ کر رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہو بیٹھ کے؟ دیکھو یہ کورونا میں مجھے بعض تاجر ملے ہیں, وہ کچھ ایک تو میں نے خود دیکھے امریکہ سے پاکستان آ گئے بزنس کرنے. امریکہ سے کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان. کہہ رہے ہیں امریکہ میں بزنس ابھی نہیں ہے, ابھی پاکستان کے پھلنے پھولنے کے دن ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن پاکستانیوں کو یہ بات معلوم نہیں آ رہی. یہ گوروں کو پتہ ہے, گورے آ رہے ہیں, گورے کہہ رہے ہیں ادھر لگاؤ پیسہ, کیونکہ کرونا نے نا دنیا کو بالکل الٹ دیا ہے. ہمارے استاد بہت ذہین ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دی. انہوں نے فرمایا تھا کرونا پھیل رہا تھا شروع, انہوں نے کہا کرونا کے ختم ہونے کے بعد دنیا بالکل چینج ہو چکی ہوگی, بہت اٹک پٹک ہوگی. ابھی بہت سے مالدار غریب اور بہت سے غریب اوپر. تو اس میں وہ ترقی کرے گا جو کیا استعمال کرے گا؟ کھوپڑی. اور جو مکھنچو بن کے عاملوں پہ ڈالتا رہے گا نا بندش, جادو ٹونا, اور مجھے تو پتہ نہیں اللہ کا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, میرے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, میری تو شادی نہیں ہو رہی. کرونا میں شادیاں بھی ہوں گی کیونکہ موتیں مردوں کی زیادہ ہو رہی ہیں. حقیقت بتا دوں بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں کرونا میں, رشتے بھی ملیں گے. لیکن یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ مکھیاں مار رہا ہے بیٹھے بیٹھے, کہہ رہے کچھ ہو ہی نہیں رہا, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بالکل دنیا بہت حد تک چینج ہو چکا ہوگا. جیسے 9/11 سے پہلے کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا میں فرق ہے نا, ایسا ہی کورونا سے پہلے کی دنیا میں اور کورونا کے بعد کی دنیا میں بہت بزنس چینج ہو رہا ہے. آن لائن چیزیں بکنا شروع ہو گئی ہیں. اب لوگوں نے آلو پیاز ٹماٹر آن لائن بیچنا شروع کر دیے, تو بہت کچھ چینج ہوگا ابھی. تو جو کھوپڑی استعمال کرے گا نا وہ اس چینجنگ سے کیا کرے گا؟ فائدہ اٹھائے گا. کل ایک انگلش لینگویج ٹیچر ملے, میں نے کہا آپ کا تو بزنس کم چل رہا ہوگا. انہوں نے کہا جتنا میں نے لاک ڈاؤن میں کمایا ہے نا اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا. کہنے لاک ڈاؤن میں تو سارے مجھے اسٹوڈنٹ یورپ امریکہ کے مل رہے ہیں. نہیں آ رہی بات, جو انگلش جن کو نہیں آتی نا یورپ میں, جو پاکستانی ہے وہاں رہتے ہیں, تو وہ مجھے مل رہے ہیں کیونکہ وہاں کے ادارے کیا ہو گئے؟ بند. تو کہہ رہے ہیں میں نے پہلے کھوپڑی استعمال کی, میں نے کہا ادھر سے ٹیوشن پکڑو. انٹرنیٹ پہ پڑھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نوٹ چھاپ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو کھوپڑی کوئی قوم اگر استعمال نہ کرے تو اس کے مقدر میں ذلت ہے. پھر یہ ذلت اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ صحابہ بھی غریب تھے تو ہم بھی غریب ہیں. میں بار بار کہتا ہوں ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو صحابہ کو ملی تھی اور وہ دور ہو گئی تھی, اور ایک غربت حماقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے. حماقتوں والی غربت پہ اللہ کی نعمت
بولو نا بھائی, نہیں ہے. آپ پڑھے ہوئے گھر میں کچھ کرتے ہی نہیں ہے, ہلتے ہی نہیں ہے, کھانے کو ترس گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے, نہ ملازمت کر رہے ہو, نہ کوئی دماغ استعمال کر رہے ہو, سستی کاہلی کی وجہ سے ہر وقت منہ میں گٹکا رہتا ہے آپ کے, پھر آپ غریب ہو گئے اور گھر میں اب چولہا نہیں جل رہا آپ کے, تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے تو بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, تو میرے تو منہ میں پھر بھی گٹکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو غربت کی مثالیں آپ پیش کریں گے بھائی, یہ آپ غلط مثالیں دے رہے ہیں, یہ حماقت اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے, سمجھ رہے ہو, یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے. تو ہم جو ترقی میں اس وقت مسلمان پیچھے ہیں نا, اس کی وجہ تو یہ نہیں کہ کوئی اسلام میں ہم نے بہت عمل کیا تو اللہ نے کہا تمہیں دنیا نہیں دوں گا آخرت دوں گا, اس کی وجہ تو ہماری اپنی نالائقی ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پھر بھی نہیں ملتا, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, گوروں میں بھی ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے, لیکن اگر مل بھی جائے تو محض ملنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. نافرمانوں کو بھی اللہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے, اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنگ زندگی عطا کرتا ہے. تنگ زندگی کی مراد یعنی غربت والی زندگی. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا تھا تو کہ بھئی روم اور فارس تو اتنے ترقی کر رہے ہیں, ان کے بادشاہوں کے تاج ہیرے جواہرات کے ہوا کرتے تھے, تخت بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے, صحابہ جاتے تھے نا تو دیکھتے تھے بھئی یہ ترقی تو ان کے پاس ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ زخرف میں, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَ. فرمایا کہ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو ہمیں نہیں مانتے نا, دیکھو گورا کتنا ہی اچھا ہے, قوم کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے بولو نا, اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس نے اچھائی کی ڈیفینیشن چینج کر دی. اچھائی کی ڈیفینیشن یہ, جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا, جس کو اللہ اچھا کہے گا وہ اللہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جمع کرا دینا اچھا عمل ہے, کہتے ہیں نا, تبھی تو کرتے ہیں. میں اپنے باپ کو نہیں پالوں گا, میں اپنی ماں کو نہیں پالوں گا, تو کرا دیا انہوں نے جمع. کوئی اگر وہاں اولڈ ہوم میں اپنے ابا کو جمع کرا دے تو گورے اس کو کہتے ہیں برا آدمی, گندا آدمی, چھی چھی چھی, شرم نہیں آتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آ جائے کہ ابا چونکہ 60 سال کے ہو گئے تھے, میں نے ڈیٹ آف برتھ سے اندازہ لگایا 60 سال کے ہو گئے ہیں, تو فوراً عیدی سینٹر میں ان کو, ویسے تو ہمارے یہاں کے عیدی سینٹر اس قابل ہیں بھی نہیں کہ جمع کرایا جائے, ان کا اولڈ ہوم میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے, لیکن چلو بہت اچھا اولڈ ہوم تھا, جمع کرا دیا. لوگ تانے نہیں دیں گے, ابے تو شرم نہیں آتی یار, تو کیا کر رہا ہے یار, اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے, ماں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے. تو ہمارے ہاں اچھائی کا معیار کچھ اور ہے, ان کے ہاں اچھائی کا معیار بولو بھائی کچھ اور. ان کے ہاں شراب پینے والا برا نہیں ہے, ان کے ہاں زنا کرنے والا برا نہیں ہے. تو اللہ اس وجہ سے ان کو لفٹ نہیں کرائے گا قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اللہ کہے گا تم نے تو جو چیزیں مجھے بری لگتی تھیں ان کو برائی کی فہرست سے نکال کے اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا ہی چینج کر دیا تم نے, تم تو بہت بڑے مجرم ہو. اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, انہ کان فاحشہ, بہت بڑی بے حیائی ہے, وساء سبیلا, اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بہت ہی گندا راستہ ہے. ساء کا مطلب گندا نہیں ہوتا, سا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو تعجب ہو رہا ہے, اتنا گندا گویا اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ تو کر کیسے لیتا ہے یہ کام, اتنا برا عمل. اس کلچر میں, ان کے کلچر میں برا سمجھا جاتا ہے نہیں, برا سمجھا جاتا. اس لیے وہ اتنے برے ہو کے بھی اچھے ہیں, اور ہم زنا سے بچتے ہیں, ہم شراب سے بچتے ہیں, ہم اپنے ابا کو گھر میں ٹی بی بھی ہو جائے نا تو دور نہیں بھاگتے اس سے, کورونا بھی ہو جائے تو گھر چھوڑ کے نہیں بھاگتے. ہم کہہ رہے یار ایس او پیز پر عمل کروں گا گھر سے باہر, یہ نہیں کہ ابا کو کورونا ہو تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں. مفتی صاحب نے بھی کہا تھا گھر سے باہر ایس او پیز ہے, گھر میں ابا کو کورونا ہو جائے تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, توکل کرو وہاں پہ. تو ہم جناب ابا کو گھر میں رکھ رہے ہیں, بیوی کو ساری زندگی کما کے کھلا رہے ہیں, کھلاتے کہ نہیں کھلاتے, اور ادھر وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں گے تو بیگم سے کہیں گے انڈے والا تم اپنے پیسوں سے برگر اور میں اپنے پیسوں سے. ہم زنگر بھی اپنے پیسوں سے کھلا رہے ہیں بیگم کو, اور وہ بھی کھا رہی ہے.
اور ایسی ڈھٹائی سے کھا رہی ہے جیسے وہ, یعنی وہ بھی سمجھتی ہے میرا حق ہے. لا بھائی تیرے کو کب سے بولا میں زنگر والا برگر لے کر, ابھی تک لایا نہیں, میں انتظار کر رہی ہوں. بلکہ وہ اس پہ نہیں کہ خود وہاں کیوں کھا لیا اور میرے لیے پیکنگ میں لے کر آ رہے ہو, اس پہ پھڈے ہو رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہوٹل لے کے کیوں نہیں گئے, یا گھر میں لا کے میرے ساتھ کیوں نہیں کھایا. اتنا پروٹوکول دے کے بھی ہم کیا ہیں, گندے, چور, اچکے اور تیسری دنیا کے لوگ جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں. واقعی میرے بھائی ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, لیکن باپ کے سامنے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں پتہ ہے, ماں سے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں, بولو بھائی, پتہ ہے. اور بیوی کے سامنے بات کیسے کی جائے گی تو بیوی نے خود بتا دی, قرآن حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو خود اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس نے بتا دیا کہ اس طرح سے بات کرو گے تو ہوگی, ورنہ ادروائز میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اولاد کو پالتے ہیں, بیٹیوں کو پالتے ہیں, ان پہ خرچ ایک آدمی پورے پورے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ نہیں چلائے گا تو معاشرے میں کیا ہے, وہ گندا. کیوں گندا؟ اس لیے کہ اقوام متحدہ نے اس کو گندا کہا ہے. بھائی اللہ رسول نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے, گندا آدمی ہے جو بیوی کو نہیں پالتا, بچوں کو نہیں کھلاتا. تو اصل بات یہ ہے نا کہ جیسے فیشن کوئی الٹا سیدھا آتا ہے نا, دیکھو اب اگر گوروں کا فیشن نہ ہو اور ویسے ہی کوئی آدمی آدھا سر یہاں سے چھیل دے اپنا, اور ایک ادھر بال نکلے ہوئے, ایک ادھر نکلے ہوئے, لوگ بولیں گے پاگل ہو گیا ہے. کیا بولیں گے؟ ابے تو سر کے بال تو کم از کم یا تو پورے رکھ لے یا پورے کاٹ لے, یہ کیا بنایا ہوا ہے. لیکن انسان کی عقل جب مسخ ہوتی ہے نا, تو یہی کام کوئی فنکار اداکار کرنا شروع کر دے تو سارے آدھا سر چھیل کے گھوم رہے ہوں گے نا, کیا خیال ہے؟ تو بالکل ایسے جیسے فیشن میں برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہتے ہیں, ان کو دیکھ کے جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, تو ایسے ہی ہم نے ان کو دیکھ کے اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن ہی کیا کر دی ہے, چینج کر دی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں انگریز جھوٹ نہیں بولتے. جو ماہرین ہیں نا, جو ان ملکوں میں رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں واقعی کسٹمر سے جھوٹ نہیں بولتے, بیوی سے جتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی بھی نہیں بولتا. ہاں کچھ اچھے ہوتے ہوں گے, تعلقات 10-10 20-20 عورتوں سے ہوں گے, بیگم کو پتہ نہیں ہوگا, اور بیوی کے دوستیاں ہوں گی, میاں کو پتہ, بولو بھائی, نہیں ہوگا. گرل فرینڈ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. سارے نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, ابھی بھی خیر کا ریشو زیادہ ہے. اور اگر یہ خیر کا ریشو کم ہو رہا ہے نا, بیویوں سے جھوٹ بولنا شروع کیا اگر مسلمانوں نے, گرل فرینڈ, تو یہ کلچر وہاں سے آیا ہے, یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. یہ برائی وہاں سے آ رہی ہے. شراب کہاں سے آئی ہے ہمارے معاشرے میں؟ مسلمان شراب نہیں پیتا, لیکن اگر پیتا ہے ان کو فالو کر کے پیتا ہے. انہوں نے ہمیں کیا دی ہے؟ شراب دی ہے. ہماری عورتیں پاک دامن حیا والی ہوتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ میری طرف دیکھنے کی پرمیشن صرف میرے شوہر کو ہے. اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں. انگریز عورت وفا نہیں کرتی. تو اب اگر ہمارے ہاں بے وفا عورتیں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ مولویوں نے نہیں بنائی ہیں, اسلام نے نہیں. یہ کہاں سے کلچر آ رہا ہے؟ یہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ یونیورسٹیاں بنا رہی ہیں جن میں وہ ماحول ہے جو ان ملکوں میں جو ماحول ہے وہ یہاں دیا جا رہا ہے. تب باپ کو بیٹی پہ اعتماد ختم, بھائی کو بہن پہ اعتماد ختم, شوہر کو بیوی پہ اعتماد ختم. تو یہ وہاں سے آ رہا ہے. ہر برائی کی جڑ نشہ کہاں سے آیا ہے بتاؤ نا؟ وہاں سے آیا ہے. آپ کہہ سکتے افغانستان سے چرس سپلائی ہوتی ہے. افغانستان میں جب تک اسلامی حکومت تھی چرس کی خرید و فروخت پہ پابندی. جیسے اسلامی حکومت ختم ہوئی ہے دبا کے چرس بک رہی ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر ملکی کنٹرول ہے. تو بھائی ہر برائی کی آپ تہ میں گھسو گے نا, آپ کو پتا چلے گا ہر برائی کی جڑ میں کفر بیٹھا ہوا ہے. خودکشی ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈپریشن ہمارا کلچر نہیں ہے. میں باہر ملکوں میں گیا ہوں, نام نہیں لوں گا ملک کا, وہ پھر ہمارا بھی تو چانس ہوتا ہے نا, وہ کہیں گے یہ ایسی نفرت آمیز تقریر کر رہا ہے. ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض ان ملکوں میں ہیں جن کو ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. گوروں کے کسی کنٹری جانا ہوا, میں نے وہاں پاکستانی ڈاکٹر بھی تھے جو وہاں کلینک میں بیٹھے ہوتے تھے نا, علاج کرتے تھے. میں نے کہا یار آپ کو پاکستان میں بھی علاج کا تجربہ ہے, گوروں میں بھی. میں نے کہا پاکستان میں تو میں بتا دیتا ہوں نزلہ زکام کھانسی کے پیشنٹ زیادہ ہیں. ہر تھوڑی دیر میں کھانستا ہوا آ رہا ہوتا ہے نا بندہ وہ تو میں نے کہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں. نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا, یہ تو مشہور شعر ہے. ہر آدمی چھینک رہا ہے, ناک
بہہ رہی ہے ہر دوسرے تیسرے آدمی کی. تو میں نے کہا یہاں کیا کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے؟ کینسر ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے. ہمارے یہاں نزلہ زکام سب سے زیادہ, اس کے بعد 40 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں بلڈ پریشر اور پھر شوگر. یہ چیزیں ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے. ہر دوسرا آدمی انڈے والا برگر کھا کھا کے کیا ہو گیا ہے شوگر کا مریض بن گیا. برگر کھاؤ گے تو چاہے وہ زنگر ہو یا انڈے والا ہو, یہی ہوگا نا, شوگر تو ہوگی, یہ تو ہوگا. تو میں نے کہا آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس بیماری کی؟ کیونکہ میں نے کہا مجھے تو اتنے دن میں کوئی انگریز چھینکتا ہوا نظر نہیں آیا کہ کسی کو. وہ تو اتنے ہیں کہ ہم اگر چھینک لینا تو شاید 6 کلومیٹر دور بھاگ جائیں ہو کہ یار یہ بیماری لے کے آ رہا ہے. آسٹریلیا جب میں اترا نا تو جوتے بھی صاف کروائے ان لوگوں نے کہ دوسرے ملک کی مٹی ہمارے ملک میں لے کر نہیں آؤ, کوئی پتہ نہیں اس میں جراثیم ہو. اتنا صاف رکھتے ہیں اپنے کنٹری کو. وہ تو شکر ہے نہلایا نہیں ان کو, انہوں نے ہم کو لے جا کے عزت کا خیال کیا تھوڑا سا, ورنہ نہلا دھلا کے چلو اب ہمارے ملک میں انٹری کرو. جوتے صاف کرواتے ہیں, مٹی تو نہیں لگی ہوئی, اتنے نیٹ کلین, کو بیماری نہیں ہے. تو میں نے کہا یہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی؟ انہوں نے کہا ہر دوسرا آدمی اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض ہے. ڈاکٹر کے پاس ہم آئیں گے, ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے, نزلہ ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, نزلہ جم گیا ہے, ٹھیک ہے نا. حکیم کے پاس جائیں گے تو کہے گا اس تو خدوس کھاؤ, سر سے جمع ہوا نزلہ نکالے گی. اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ کوئی اینٹی الرجی لکھ کے دے دے گا. تو انہوں نے بتایا یہاں سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن, ذہنی تناؤ, ذہنی کھچاؤ. ابے کیوں ہے تمہیں ذہنی تناؤ؟ تمہیں تو روزگار نہ ہو تو $3000 تو تمہاری گورنمنٹ تمہیں دیتی ہے. یہاں سے پاکستانی وہاں جا کے باقاعدہ آرڈر پہ بے روزگار ہوئے ہیں, دعائیں مانگی اللہ میں روزگار نہ ملے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ایسے ہٹے کٹے پاکستانیوں کو ہم نے وہاں دیکھا جو گھنے بن کے رہ رہے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں, ہمیں تو کچھ آتے نہیں, اور یہاں پیسے کما کے بھیج رہے ہیں. وہاں کام ان کا کیا ہے؟ کام یہ کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ شو کر دیا کوئی کام ہے تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے. ہانگ کانگ میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سے پاکستانی گھنے بن کے کیا کر رہے ہیں وہاں, پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, یہ شو کر ہم تو غریب ہیں. اور ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہ شو کیا کہ ہم غریب نہیں ہیں تو سارے الاؤنس مل جائیں گے, تو بڑے گھنے بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے وہ, لیکن خوش ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ, اللہ نے اب تک روزگار عطا نہیں کیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ان کے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا؟ نائٹ کلب یہ جا سکتے ہیں, ان کو پکڑے جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا. ہمارا کوئی نائٹ کلب بھی جائے گا تو 100 دفعہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا کوئی جاننے والا نہ مل جائے. 10 مسائل ہوتے ہیں نا, پھر اللہ کا بھی خوف ہوگا, کانپ بھی رہا ہوگا. مسلمان تو گناہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کانپتا بھی ہے, یار غلط کر رہا ہوں, عذاب نہ آ جائے, قوم لوط پہ آیا تھا عذاب, فلاں پہ آیا تھا, رزق نہ چھن جائے. گورے کو تو یہ ٹینشن ہے ہی نہیں, نہ اخلاقی پابندی, نہ مذہب کی پابندی, نہ گورنمنٹ کی پابندی, اور فری میں الاؤنس بھی مل رہا ہے. صحتیں ایسی ہیں کہ 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر اب نہیں ہے, اب تو بڑھا دی ہے, 80 سال کر دی ہے. 60 سال میں بندہ بوڑھا ہی نہیں ہو رہا. ابے بھائی تمہارے تو کلینک بند ہو جانے چاہیے, کوئی ٹینشن کی وجہ نہیں ہے, لیکن اسٹریس کے سب سے زیادہ مریض. اور ہمارے یہاں 20 ٹینشنیں ہیں. وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک دوبارہ چٹکلا سنا دوں, بڑا دلچسپ تھا, جو جس چیز میں مزہ آتا ہے میں 6 دفعہ کم از کم لازمی سناتا ہوں اس کو. وہ کسی نے کہا کہ جاپانیوں کو نا تازہ مچھلی کھانے کا بہت شوق ہے. سنا ہے نا یہ جاپانیوں کو, اور وہاں لوگ کھاتے ہیں تھائی لینڈ وغیرہ میں تازہ مچھلی. ہم نے بھی وہاں جا کے سمندر کی نا لائیو بالکل, انہوں نے کہا یہ مچھلی ہے, یہ والی نکال کے دیتے ہیں. وہ سمندر کے اوپر ہی ہوٹل بنائے ہوئے انہوں نے. تو اب تازہ مچھلی کے لیے ظاہر ہے لانچیں جائیں گی, شہر میں لے کر آئیں گی, تو وہ اس وقت تک کیا ہو جاتی تھیں, باسی. انہوں نے کہا بالکل تازہ. تو پھر انہوں نے برف خانے بنائے لانچوں میں, وہی ادھر سے پکڑتے ہی برف خانے میں ڈال دو. لیکن جاپانیوں کو برف والی مچھلی کا ذائقہ بھی اچھا, فروزن مچھلی ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, بالکل لائیو و لائیو. تو جیسے میرا بیان کبھی لائیو و لائیو ہوتا ہے, کبھی تھوڑا سا باسی ہو چکا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہاں لانچوں نے تالابوں کا انتظام کیا گھروں کے وہ ہوٹلوں کے اندر, کہ ان میں لا کے مچھلی کو ڈال دیا جائے. اب ظاہر ہے مچھلی اس میں نیچرل ماحول تو نہیں, سست ہو جاتی تھی نا بھائی, وہیں خوراک مل رہی ہے اس کو, اس کی چلت پھرت کیا ہو گئی, کم ہو گئی. تو جو اس میں ایکٹیونیس تھی, جو اس میں
چستی تھی جس کی وجہ سے گوشت میں ٹیسٹ آتا تھا, وہ چستی کیا ہو گئی, ختم. تو یہ حربہ بھی کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا. لیکن جاپان بہرحال کیا ہے, جاپان ہے. وہ ایسے تھوڑی ہم ہوتے ہیں نا, ہم پتہ کیا کہتے ہیں, یقیناً کسی نے بندش کی ہے. کیونکہ بھائی اس کے بعد بھی اگر میرا کسٹمر میری شاپ پہ نہیں بیٹھ رہا, اس کا مطلب ہے کہ مجھ پہ کسی نے بندش لگائی ہے. لیکن وہ جاپانی تھا, وہ روحانی ٹوپی ڈراموں کو نہیں مانتا, وہ ٹوپی ڈرامے نہیں مانتا. یہ اس نے کہا کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہے, جو کسٹمر کھانا نہیں کھا رہا نا, شوق سے نہیں کھا رہا. بعض دفعہ کسٹمر بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا. کسٹمر یہ تھوڑی بولے گا کہ باسی ہے, وہ کہے گا تمہارے سامنے تو نکالی ہے, باسی کہاں سے ہو گئی, ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, جب سمندر سے شکار کر کے کھاتے ہیں تو کسٹمر کھاتا ہے, جب یہاں لا کے کھلا رہے ہیں تو کسٹمر نہیں کھا رہا, تو یہ کسی نے بندش نہیں کی ہے, کوئی فالٹ ہے. تو انہوں نے سارے جاپان کے جو بڑے بڑے ماہرین بیٹھ گئے, انہوں نے کہا فالٹ یہ ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے نا سمندر کے اندر, جتنی اسپیڈ سے یہ یوں ہی چلتی ہے, یہاں پر نہیں. اس کی وہی اسپیڈ ہونی چاہیے جو ویمن رائٹس والی خاتون نے جس اسپیڈ سے بچوں کو مارا تھا, خواتین کو مارا تھا, تو وہی اسپیڈ اس کی کہاں ہونی چاہیے, تالاب میں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک شارک لا کے, شارک مچھی تو مارتی ہے نا, شکار کرتی ہے مچھلیوں کا, وہ لا کے تالاب میں, پانی کے ٹینک میں, تالاب میں چھوڑ دی. اب مچھلیاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلم اور اسمارٹنیس جو ہے نا ان کی وہ برقرار رہی, فیٹ پیدا نہیں ہوا. تو کسی نے کہا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایکٹیو رہیں تو گھر میں ایک عدد شارک بیوی کی شکل میں بولو بھائی رکھیں. تو جب یہ لطیفہ میں نے پڑھا نا, میں نے کہا جس کے ٹینک میں ایک مچھلی اور 3 شارکوں یا 4 شارکوں, بھائی ٹینک میں انہوں نے سینکڑوں مچھلیاں رکھی, ایک شارک کے تنگ کرنے کے لیے ایک ہی کیا ہے, کافی ہے. تو سوچو کہ اگر وہ 4 شارک رکھیں اور ایک مچھلی ہو, وہ مچھلی کیسی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی, آپ خود اندازہ لگا اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا اور کیا صحت ہوگی اس کی, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ نسخہ ہے صحت مند رہنے کا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ میں کولیسٹرول بالکل بھی, یعنی آپ پیدا کرنا چاہیں تو بھی پیدا نہ ہو, آپ پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا کے بھی کولیسٹرول پیدا. میں پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتا ہوں لیکن الحمدللہ مجھے کولیسٹرول نہیں ہے. میں بڑے غلط قسم کے پراٹھے کھاتا ہوں, ربڑ کے نہیں ہوتے. صبح صبح مجھے لوگ منع کرتے ہیں بھائی کوئی کھانے کی چیز کیا کھاؤ, یہ اتنے سفید آٹے کے گھی میں پکے ہوئے پراٹھے. میں کہتا ہوں یار بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں ہم سے یہ پراٹھے, صبح نہیں کھاؤ تو صبح ناشتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں کھانے نہیں چاہیے, اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول لیول اللہ کا شکر ہے کیا ہے, بالکل فٹ فاٹ ہے. تو وجہ اس کی ظاہر ہے. تو آپ لوگ بھی اگر فٹ رہنا چاہتے ہیں, ہاں تو میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں ٹینشن کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیاں نہیں ہیں. روزگار ہے نہیں, گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں. ہمارے نوجوان کو جب گھر سے تانے کو سننے کو ملتے ہیں نا, بے روزگار, یہ بہت زیادہ کام یہ کرتا ہے, ایک عدد گٹکا خرید کے کھا لیتا ہے, یہی ہوتا ہے نا, اور گٹر کے ڈھکن پہ جا کے باہر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, بس یہ ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا وہ. تو کہاں سے یہ بات میں کیا کر رہا تھا, اصل میں بتانا کیا چاہ رہا تھا میں, یہ بات, ابے ٹینشن کیوں, یہ بات یہاں آئی کہاں سے, یہ بات پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی, میں یہاں کہاں سے آ گیا. ایک تو جی نہیں, انگریزوں کی بات یہاں کہاں سے آئی, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یار. اس کو گچی پکڑ کے رکھا کرو, موضوع چل کیا رہا ہے, کیونکہ بعض میں کبھی میں خود سنتا ہوں تو بڑا پریشانی ہوتی ہے, بات کیا چل رہی تھی, کدھر کو لے گئے. رومیو کی بات نہیں ہو رہی تھی, خیر جی, ہاں تو اللہ کی نعمتوں پر بات چل رہی تھی, اب خیر پتہ نہیں کیا. چلیں خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں زیادہ ملنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, انعامات ہیں, بلکہ عین مشکل آخرت میں لٹکنے والے ہو. ٹھیک ہے نا, تو عین ممکن ہے. تو اس لیے یہ ان ترقی دیکھ کر یہ اتنے ترقی کر گئے, یہ اتنے ترقی کر گئے. بھائی آخرت کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے نا. تو جو اللہ کو مانے گا تو اللہ اس کو دے گا, نہیں مانے گا تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے دنیا میں محنت کی میں نے تمہیں دے دی, مجھ سے کیا لینے آئے ہو. جیسے آپ کسی کمپنی میں, کسی باس کی کمپنی میں جو کام اس نے آپ کے ذمے لگایا وہ آپ کر نہیں رہے,
آپ کو اس نے کپڑے سینے کو لگا لی کہ بھائی تم نے صبح سے لے کے شام تک اتنی چڈیاں سینی ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں نا, اتنی چڈے بنیان تم نے کیا کرنے, تیار کرنے, اس کی تمہیں اتنی دہاڑی ملے گی. آپ نے وہاں کیا کیا کہ سب کی خیر خیریت معلوم کر رہے ہیں کمپنی میں بیٹھ کے نا, فیکٹری میں, پھپھی کو بھی فون کیا, ممانی کو بھی فون کیا, آپ خیریت سے ہیں, سب کہہ رہے ہیں آج تو بڑا اچھا ہو گیا بھائی یہ ماشاء اللہ زبردست. تو عین ممکن ہے کہ شام کو آپ کی پھپھی بھی آپ کی دعوت کریں, آپ کی ممانی بھی, کمپنی والا آپ کو دہاڑی نہیں دے گا, پیسے نہیں دے گا, کہے گا بھائی جو میں نے جو کام لگایا تھا اس کو تو لفٹ ہی نہیں کرائی, آپس کے اپنے پورے خاندان کو لے کے بیٹھ گیا یہاں پہ. تو کافر کے اندر فالٹ کیا ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتا. اللہ نے اپنے آپ کو اپنی پہچان کرانے کے لیے, اپنی فرمانبرداری کے لیے کہ یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو, یہ صحیح ہے اس کو کرو, اور قانون بھی ہمیں ہمارے فائدے کے لیے دیے. دیکھو انگریز اگر اللہ کے اس قانون پر عمل کریں کہ بوڑھے باپ کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرانا, اس کی خدمت کرنی ہے, اس کو میں نے کھلانا ہے, تو اس کا خود انگریز کو بھی تو بڑھاپے میں فائدہ ہوگا نا, اس کے بچے بھی محبت سے گھر میں پلائیں گے. جاپان نے کتنی ترقی کی ہے, بڑھاپا جاپانیوں کا اچھا نہیں گزرتا, رینٹ پہ بندہ منگوانا پڑتا ہے. رینٹ کار تو سنی ہے نا, رینٹ بندہ سنا آپ نے؟ جاپان میں رینٹ بندہ بھی ہے. بہت سے ملکوں میں ہو گیا یہ کہ بوڑھا تنہا ہے, پریشان ہے کہ میرے اولاد تھی نہیں, ایک آدھ بچہ تھا, ملک اور قوم کے مفاد میں نے ایک سے زیادہ پیدا نہیں ہونے دیا. اور یہ ملک میں تو سب سے پہلے انسان ہوتے ہیں نا, تو انسانوں کا مفاد ہی تو ملک کا مفاد ہے. اب بوڑھے بیٹھے ہوئے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ سائنسدان ہے بہت بڑا, وہ سوزوکی کمپنی میں جناب وہ نئی سوزوکی بنا رہا ہے, اور لوگ سوزوکی کمپنی کی تعریف کر رہے ہیں, یار ٹویوٹا کی گاڑی خریدو کیونکہ جاپان کے سائنسدان نے بنائی ہے. لیکن اس سائنسدان کے ابا سے پوچھو, کہے گا گاڑی ٹویوٹا کی خریدو, بیوی جاپان کی مت لینا, گاڑی جاپان کی لے لینا, بیوی پاکستانی لینا. اگر پاکستانی بیوی لی تو بچے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کریں گے, وہ ان کی ایسی تربیت کرے گی. نہیں آ رہی بات. لوگ باہر جاتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں یہاں شادی کر لوں, میں کہتا ہوں بھائی تو جاپان کی گاڑی خرید, جاپان کا موبائل خرید, کلچر جاپان کا نہیں لینا, بیوی جاپان کی نہیں ہونی چاہیے. تو چنگ پونگ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. دوسرا, اولاد کو جو سکھائے گی نا وہ تو یہاں کی عورت سکھائے گی میرے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں, تو جو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. تو آخرت اس کو ملے گی جو آخرت کو مانتا تھا. نبی ایک حدیث سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب اتنی اسلام کی خدمت کرتے, ابو طالب کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں, مجھے بھی ذہن میں کنفیوز ہو رہا ہوں, تو اتنی خدمت کرتے تھے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا, انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ربی لا تخزینی یوم یبعثون, اللہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا. یعنی وہ جتنے کام انہوں نے کیے اس میں آخرت سامنے نہیں تھی. حالانکہ نبی کو سب سے زیادہ سپورٹ ابو طالب نے کیا, حضرت ابو طالب نے. ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں کہ بھائی نبی کے کیا ہیں, چچا ہیں. لیکن آپ نے فرمایا جنت میں نہیں, کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیا. اللہ پر ایمان نہیں, جو جیسے ایمان لانے کا حق ہے توحید والا ایمان, وہ نہیں تھا. تو اللہ تو بھائی جب اپنے نبی کے سگے چچا کو نہیں بخش رہا تو گورے کو اس بیس پہ کیوں آخرت میں نجات دے دے گا کہ تم نے ٹرین بنائی اور تم نے اڑنے والے جہاز بنائے اور تم نے جناب اتنے بڑے بڑے ہسپتال بنا دی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بنائے تھے تو دنیا میں واہ واہ ہو گئی تھی ماشاءاللہ بھائی, لوگوں نے تمہاری گاڑیاں خریدیں. پاکستانی, ہم نے پاکستانی گاڑی بھی چلائی ہے, جاپانی بھی. جب پاکستانی گاڑی چلاتے تھے تو جگہ زیادہ گھرتی ہے, شو شاہ زیادہ ہے, اندر سے وہ مزہ چلانے میں نہیں ہے. جب میں نے جاپانی گاڑی لی, میں نے کہا بھائی جاپان کیا ہے, جاپان ہے, حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار میڈ ان جاپان, بشرطے کہ جاپان ہی میں لکھا گیا ہو میڈ ان جاپان, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. لیکن یہ سب دنیا میں آخرت میں اللہ کہے گا تو نے اتنی اچھی گاڑی بنائی تو تجھے پیسے مل گئے نا, تم نے ترقی کر لی, تمہیں لوگوں نے حوصلہ افزائی کر لی تمہاری, تو میرے لیے تم نے کیا کیا؟ مجھے تو مانتے نہیں تھے کہ میں پیدا, یعنی تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اس پہ ان کے یہاں بحث ہوتی ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کسی گھر میں ابا کے بارے میں بحث ہو رہی ہو کہ ابا ہیں بھی ہیں نہیں, ہم ابا لیسے ہیں, باپ تو سب سے پہلے ان کو گھر سے نکالے گا, بولے یار تم تو بدبختی کی انتہا پر پہنچ گئے ہو. خدا کی قسم کسی اولاد کو دیکھ کے باپ کا ہونا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا مخلوق کو دیکھ کر خالق کا ہونا یقینی ہے. اس دنیا میں بغیر باپ کے اولادیں پیدا ہوئی ہیں,
بغیر خالق کے مخلوق ہو یہ ناممکن ہے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, مگر مخلوق خالق کے بغیر ہو کریٹڈ اور کریٹر نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل ماں باپ کے وجود سے زیادہ رکھے ہیں. 2 کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی ہو نا تو کوئی نہیں کہتا کہ ہوا سے آ کے جڑ گئی ہیں. او بھائی پوری ٹانگیں ترتیب سے جڑ گئیں, گھٹنے ترتیب سے جڑ گئے, اور وہ کروے موو کر رہے ہیں, انگلیاں ترتیب سے جڑ گئیں, اور انگلیوں کے پورے لگ گئے بھائی, آنکھیں ترتیب سے جڑ گئیں اور وہ دیکھ رہی ہیں, ان کے اوپر بھویں بن گئی, ان کے اوپر پلکیں بن گئی, بال اگ گئے. یہ ساری چیزیں اتفاقی ہوں, اس سے بڑا دنیا میں حماقت والا دعویٰ نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا سب سے پہلے ان کو سزا دے گا جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا, چاہے وہ ہنسنے بولنے میں کتنے اچھے ہوں, انسانیت کی خدمت میں کتنے اچھے ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں یار ہم جرمنی گئے, وہاں جتنے اچھے اخلاق ایتھیس کے ہوتے ہیں, جتنی انسانیت کی خدمت ایتھیس کرتے ہیں, اتنی خدمت مذہبی لوگ نہیں کرتے. یہ ان کا تبصرہ ہے. میں ان سے کہتا ہوں نمبر ایک فالٹ آپ میں یہ ہے کہ آپ خدمت کی کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہو, کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے. اسلام کوالٹی کو فوکس کرتا ہے, کوانٹٹی بعد میں. ایک آدمی محلے میں کسی کی خدمت نہیں کرتا, اپنے ابا کی خدمت کرتا ہے. کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کی خدمت کم ہے, حجم کم ہے, لیکن کوالٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ خدمت ہوگا, کیونکہ اس کی کر رہا ہے جس کی سب سے پہلے کرنی چاہیے. اور ایک آدمی پورے محلے کو کھانا کھلا رہا ہے, صبح شام ابا کو اڑاؤں میں جمع کیا ہوا ہے اس نے. یہ ابا سے اسی طرح بات کرتا ہے جیسے دوستوں سے, ان کو بھی اتنی روٹیاں دیتا ہے جتنی دوستوں کو. ان کو بھی کہتا ہے لنگر لگایا ہوا ہے, جہاں سب لوگ لنگر میں کھائیں گے ابا آپ بھی کھا لینا آ کے. یہ دیکھنے میں بہت ہے. لوگ اس دوسرے آدمی کی تعریف کریں گے بڑا خدمت گزار, پہلے کی تعریف نہیں کریں گے. پہلی کی تعریف مذہب کرے گا, اللہ کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پہلے کی تعریف کون کرے گا؟ اللہ, جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے, جس کو اصل میں پتہ ہے کہ کون خدمت کا زیادہ مستحق ہے. نہیں آ رہی بات؟ آپ کو جو آدمی لڑکیوں سے ہنس کے باتیں کرتے ہیں نا, لبرل لوگ, ہر لڑکی سے وہ ہے ایکچولی یہ وہ انٹی ونٹی سسٹر بنا کے سب کے ساتھ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں, آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ یار براڈ مائنڈیڈ آدمی ہے یہ, مولویوں کی طرح ترش کے انٹی نے لمبی بات کر لی تو دیکھیے نام محرم کی نام محرم سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے. اس طرح کے فتوے شروع کر دیتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے کیوں ہنس کے باتیں کر رہی ہیں, اسلام میں یہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا آدمی آپ کو کھلتا ہوا لگے گا, انٹیوں کو بھی کھلتا ہوا لگتا ہے, خواتین کو بھی, یار یہ تو بات ہی نہیں ہے, یہ تو مختصر بات کر کے لائن کاٹ دیتے ہیں, بڑے بد اخلاق ہیں. لیکن اس آدمی کی بیوی کو ایسا آدمی بہت, بولو نا بھائی, اچھا لگے گا کہ صرف مجھ سے ہنس کے بات کرتا ہے, کسی انٹی کو اس نے کبھی لفٹ نہیں کرائی. نہیں آ رہی نا؟ یہ والی تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بہت اچھی طرح سے. اس میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ نہیں آ رہی سمجھ. اور ایک آدمی سارے محلے کی خواتین سے ہنس کے بات کرتا ہے, سب کہیں گے بہت اچھے اخلاق کا آدمی ہے, خواتین کو عزت دیتا ہے, رسپیکٹ دیتا ہے, بس میں جگہ خالی کر دیتا ہے ان کے لیے, وہ کہیں لے کے جا رہی ہیں سامان تو اٹھا کے ان کے گھر پہنچا دیتا ہے, کہتے ہیں آپ بائک میں میرے ساتھ بیٹھ جائیے پلیز, میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو. سب تعریف کریں گے یہ بندہ بہت اچھا ہے. بیوی کہے گی یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو یاد رکھو یہ خود ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے اندر کہ ہم اچھا اس کو کہتے ہیں, اس کو پبلک اچھا کہہ رہی ہوتی ہے, غیر مسلموں کو پبلک اچھا کہہ رہی ہے, اللہ اچھا نہیں کہہ رہا. کمپنی اس ایئر ہوسٹس کو اچھا کہے گی جو سب سے ہنس کے بات کرے, اس ایئر ہوسٹس کا شوہر اس اپنی بیوی کو اچھا نہیں کہے گا. کیا کہ یار ہر ایک سے فری ہو جاتی ہے یار, یہ کیا ہو جاتی ہے, ارے تمہارے ذمہ ہے سرو کرنا, چائے پکڑاؤ, نکلو پتلی گلی سے, وہاں بیٹھ گئی اس کے ساتھ ہی. تو کمپنیاں تو ایسی ایئر ہوسٹس سے بہت خوش ہوں گی, کہیں گی ہمیں ایسی ایئر ہوسٹس چاہیے, اور جو حقیقت میں اچھی ہوگی اس کو فوراً جاب سے نکال دیا جائے گا, لیکن اللہ اس کو جنت میں فوراً داخل کرے گا. تو جنت کے معیار میرے بھائی کچھ اور ہیں, گورے کے معیار کچھ اور ہیں. ہاں کچھ گورے کی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بھی بتائی ہیں, تو ہر چیز میں گورا غلط نہیں ہے. ایک صاحب مجھے بڑی بحث کر رہے ہیں, لندن سے فون آیا, یار آپ گوروں کو لتاڑتے رہتے ہو, گوروں میں اتنی اچھائی ہیں گوروں میں. میں نے کہا میں ساری چیزوں گوروں کی بری نہیں کہتا. کہہ رہے مثلاً کوئی ایک تعریف کریں آپ. میں نے کہا گورے میں سب سے بڑی ہے وہ گورا ہے, ہم کالے ہیں, یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز گورے کی بری ہے, میں نے کہا وہ گورا ہے ہم کالے نہیں, تو کم از کم اس کی نسبت تو بہرحال کالے ہیں نا. تو میں نے کہا ایسے گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے گوروں کو بھی دے دی, 2-4 اور بھی ہیں اچھی اچھی چیزیں. تو ہاں ایک صورت میں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ واقعی نعمتیں ہیں,
یہ وہ جب ہیں کہ ان نعمتوں میں آپ شریعت سے دور نہیں ہو رہے بلکہ شریعت کے قریب ہو رہے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا. حضرت عثمان غنی کے اثاثے 58 کروڑ روپے جو پاکستانی بنتے ہیں نا اس زمانے کی لاگت کے حساب سے اس سے زیادہ تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ 500 گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں, ایسا ہی تھوڑی ہو جاتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 1000 گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب پیچھے بھی تو کتنا ہوگا. حضرت ابوبکر بہت مالدار تھے, یہ سارے تاجر تھے. پتہ ہے آپ کو, پیسہ اللہ نے بزنس میں رکھا ہے, ملازمتوں میں پیسہ نہیں ہے. تو یہ سارے کیا تھے؟ بڑے بڑے تاجر. تو ان کو تو نبی نے نہیں کہا کہ تمہیں اتنا پیسہ دیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم آخرت میں بھی ہو. نا اللہ نے بتایا کہ نبی نے بتایا عثمان غنی تو نبی کا لقب ہے نا, نبی نے دیا. عثمان غنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عثمان فی الجنہ, عثمان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. آتیناہ فی الدنیا, دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں. تو بعض کو اللہ نے دنیا بھی دی اور وہی دنیا آخرت کی ترقی کا بھی ذریعہ بنی. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے میں آپ اللہ سے غافل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو نوازا اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ, لوگ میرے اچھے کام کو دیکھ کے تعریف کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے صحابہ کو ڈر تھا کہ ریاکاری نہ ہو جائے, اور لوگوں کی تعریف تو تباہ کر دیتی ہے نا انسان کو. بعض دفعہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے, ڈھیل ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کوئی دمخم ہے نہیں پھر بھی لوگوں میں عزت دے دی, اس لیے کہ یہ جتنے گناہ ہیں نا ان کا دنیا میں ہی, یعنی تھوڑی بہت کوئی نیکی ہے تو دنیا میں اجر مل جائے, آخرت میں نہ ملے. تو بعض دفعہ لوگوں کی تعریف, لوگوں میں عزت ملنا یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کو جو دنیا میں تعریف ان کی گئی وہ ڈھیل نہیں بلکہ وہ اللہ کی نعمت, اور یہ بعض دفعہ دنیا میں ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں, تو پریشان ہوئے. تو نبی نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے اللہ کی طرف سے, اچھے کام کی وجہ سے عزت مل جانا, لوگ اچھے چرچے کریں, اچھی تعریفیں کریں, تو یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ, اصل تو آخرت ہے لیکن تو نے دنیا میں بھی مجھے عزت دے دی, تو عزت تو نعمت ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عزت نہیں, ہمیں تو عزت نہیں چاہیے, خام خواہ کی فری بلا وجہ کی تواضع. بھائی کیوں نہیں چاہیے عزت؟ اسلام میں سب سے پہلے حفاظت کس کی ہے؟ عزت کی. اس کے بعد ہے پیسہ. پیسے کو اسلام نے دوسرے نمبر پہ رکھا, عزت کو بولو بھائی پہلے نمبر پہ. تو عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسے کام کرنا جس سے عزت ختم ہو جائے, یہ کام اسلام میں جائز نہیں ہے, کیونکہ عزت ملتی ہے تو سکون بھی ملتا ہے, اور پھر آپ کی بات لوگ مانتے بھی ہیں. عزت چلی گئی تو پھر نہ آپ کی بات میں دم خم رہتا ہے, نہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. ہاں, ناجائز طریقے سے عزت حاصل کرنا غلط ہے. تو عزت بھی اللہ کی نعمت اور دولت بھی اللہ کی نعمت, تو یہ اگر اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو نعمتیں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ, فرمایا یہ اللہ کی دنیا. آج ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں نا, تو دنیا میں کر رہے ہیں نا, تو یہ وہ دنیا میں اجر ہے جو اللہ نے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ, اور یہ حدیث ہی سے استدلال کیا ہے, کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا, اللہ اس کو آخرت میں بعد میں نوازیں گے, دنیا میں پہلے نواز. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کی صداقت دیکھی ہے. جس نے بھی ماں باپ کی خدمت کی نا, اللہ نے دنیا میں بھی اس کو نوازا ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے نوازا ہے. تو یہ دنیا میں بھی ہے, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آخرت میں نہیں ملے گا. بھائی آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا. تو ہاں, دنیا کے لیے کرے نہیں یہ کام, کرے آخرت کے لیے. تو یہ ہے. جلدی جلدی سوالات پڑھ لیتے ہیں ہم. یہ سورہ قلم کا دوسرا رکوع آج بھی رہ گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے کمپلیٹ کریں گے اس کو. باوضو اگر منہ سے گالی یا گانا گاتا رہا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت کوئی لڑکی گانا یا گانے والیوں کی ویڈیو سامنے آ جائے تو وضو نہیں, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے سخت موقف پیش نہیں کیا گیا. یہی
کیا لکھا ہے؟ گرے لسٹ کا مسئلہ ہے ورنہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے گا. اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں علماء کرام عوام کے زیادہ قریب تر ہے تو وہ عوام کے ذہن میں پہلے ہی ڈال دیں کہ معیشت اور کمزور ہو جائے گی، مگر ہم توہین رسالت کے لیے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہے، ہمیں معیشت کی اتنی پرواہ نہیں ہے. جو قوم اپنے نبی کے ناموس کا تحفظ نہ کر سکے وہ پیٹ بھر کے کرے گی کیا؟ تو پیٹ تو فرعون قارون نے ہم سے زیادہ بھرے ہیں. ہمارے ماضی کے جو کچھ کرپٹ قسم کے سیاستدان، ان کی توندیں ہم سے بہت زیادہ بھری ہیں. تو ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے. پاکستان جو بنا تھا وہ معاشی ترقی کے لیے نہیں بنا. معاشی ترقی ہماری ضرورت ہے، وہ کرنی چاہیے. بننے کی وجہ اسلام تھا، ورنہ انڈیا پاکستان اکٹھے رہتے تو معاشی ترقی دبا کے کرتے. فوج پہ جتنا خرچ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. آپس کی پھڈے بازی اور میڈیا میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. ان کے سارے سرمایے ہمارے ہوتے، ہمارے سارے سرمایے ان کے. اتنی مضبوط پاور بن کے دنیا کے سامنے آتا. کیونکہ بنگلہ دیش بھی پھر ہوتا، کتنی بڑی پاور بن کے آتا نا. تو یہ تو دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بھائی ہمیں اسلام پہلے، معاشی ترقی بعد میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب، میرے والد صاحب پچھلے سال سے ایک مرض میں مبتلا ہیں. وہ تعویذ گنڈوں کو نہیں مانتے مگر پچھلے کئی سالوں سے رات کو عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً آوازیں نکالنا، چلتے چلتے گر جانا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور عجیب عجیب حرکتیں. آپ سے مشورہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں بھائی، صحیح ہے نا. بعض دفعہ دماغ میں کیمیکل ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ان کی ترتیب آؤٹ ہو جاتی ہے. تو بہت اچھی اچھی دوائیں آج کل نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس ہوتی ہیں. وہ تمام جو کیمیکل ہے نا ان کو بیلنس کر دیتے ہیں. وہ ایسے بہت سے اچھے ڈاکٹر ہیں. تو ڈاکٹر کو بتائیں کیا پرابلم. عام آدمی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ذرا سے مسئلے لے کے نہیں جائے، کیونکہ اس میں ڈر ہوتا ہے وہ نفسیاتی بن کے نہ واپس آ جائے کہیں. تو نارمل زندگی گزاریں. لیکن اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے، گر رہے ہیں چلتے چلتے، آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہے. تو ایسے موقع پہ کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، علاج کرنا چاہیے. اور اس دوران اگر بالفرض جن چڑیل بھوت کا کیس ہوا، جو کہ ہوتا نہیں ہے، یہ علامتیں بھی جن چڑیل بھوت والی نہیں ہیں، پھر بھی ہے، تو وہ تو ویسے ہی ہر مسلمان کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. تو ان کے بچوں کو چاہیے سورہ فلق سورہ ناس پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں ان کے اوپر یا پھونک ماریں. آیت الکرسی پڑھیں. وہ آیات قرآن کی جن کا رقیہ سے تعلق ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر بھی فائدہ نہیں ہوا تو صبر کریں، کیونکہ یہ دنیا میں آپ کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. عاملوں کے پاس بولو بھائی نہ جائیں. ایک مرض ٹھیک ہوگا دوسروں کو بھی لگے گا. جس گھر میں اس طرح کوئی جن چڑیل بھوت ہے نا اور وہ تعویذ گنڈے نہیں کر رہے تو سمجھ لو کوئی نہ کوئی گھر میں کر رہا ہے. جیسے مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار انہیں تو اتنی احتیاطیں کی پھر بھی ان کو کرونا ہو گیا. میں کہتا ہوں اس نے کی ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نے نہیں کی ہوگی. کرونا خود سے نہیں لگتا، کہیں نہ کہیں سے موو کر کے بولو نا آتا ہے. تو یہ بات ہی فضول ہے کہ وہ تو اتنی احتیاط کر رہا تھا کہاں سے لگ گیا. بھائی اس نے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی نے نہ کی ہو، اس کے بچوں نے نہ کی ہو، بچہ باہر جا کے لوگوں سے مل ملا کے آیا ہو، تو کہیں نہ کہیں سے. تو اسی طرح جن چڑیل بھوت اگر گھر میں آ رہے ہیں نا، آپ اگر تعویذ گنڈے نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کوئی تعویذ گنڈے کرنے کا قائل ہے. وہ مانتا ہے ان چیزوں کو. وہاں سے جن چڑیل بھوت اس کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے آپ کی جیب میں داخل ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو گھر کو ان چیزوں سے، جن چڑیل بھوت کی باتوں سے پاک کر دو. انگریزوں پہ جنات کا ریشو بہت کم ہے، مسلمانوں پہ جنات کا ریشو بولو بھائی زیادہ. حالانکہ وہ کافر ہیں، وہ تو غسل جنابت بھی نہیں کرتے، ان پہ زیادہ آنے چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ ان پہ کم ہے ٹھیک ہے، ہم پہ کیا ہے؟ زیادہ. اس لیے کہ جن کی دکان وہاں چلتی ہے جہاں جن کو لوگ زیادہ لفٹ کراتے ہیں. جن کو پتہ ہے میری مارکیٹ یہاں زیادہ چلے گی. ان کو پتہ ہے گورا لفٹ نہیں کرائے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہاں زیادہ ان کی مارکیٹیں چلتی ہیں. آتے ہیں انگریزوں پہ بھی جنات آتے ہیں لیکن ریشو بہت کم ہے. اور دیکھنا ان پہ بھی جو آ رہے ہوں گے نا ان کے کسی پادری سے تعلقات ہوں گے، اس پادری نے ان کو وہمی بنا دیا ہوگا. لیکن پھر بھی جن ہوتے بھی ہیں بہت کم. زیادہ تر انہی لوگوں پہ ہوتے ہیں جو ہر وقت بیٹھ کے جن چڑیل بھوت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو بھگانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہم جن کو لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ یار بھی سلام دعا کرو، نہیں آیا ٹھیک ہے. میں تو عاملوں سے کہتا ہوں یار ہم پہ بھی 2-4 چڑیلیں بھیج دو، تم اتنے فنڈر ہو. عامل لوگ نہیں بھیجتے. پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کچھ حصار کھینچے ہوئے ہیں. اور بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں کھینچا ہوا نہ حصار. ہم تو ہماری مثال تو اس تالاب
کی طرح ہے جو ابھی آپ کو میں نے دی تھی. ٹھیک ہے نا, ہمیں تو حصاروں کا ٹائم, ہمیں تو فرائض واجبات پڑھ لیتے ہیں بس, اللہ اس پہ اس کو قبول کر لے, فرائض واجبات ہی پورے ہو جائیں. ہمارے پاس اتنا کہاں سے, سارا دن تو بیٹھ کے آپ چلے کرتے رہتے ہو, پھر بھی آپ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے کہ یہ ہماری طاقت نہیں, آپ کے لچڑ ہونے کی دلیل ہے. یہ سب آپ نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی نے مجھے کہا, عامل نے مجھے کہا شام تک تیرے ساتھ کچھ ہو جائے گا. کہہ رہا میں ڈر رہا ہوں. میں نے کہا تو ڈر رہا ہے نا, اس وجہ سے ہو جائے گا. کہہ رہا پھر میں کیا کروں. میں نے کہا اس عامل کو فون کر, تیرے باپ میں جتنی طاقت اور تیرے پاس جتنے چڑیل بھوت جنات ہیں نا, شام 6 بجے بھیج دے, میں انتظار میں ہوں. وہ پھر بھی ڈر رہا تھا. کہہ رہے یار پھر تو ایسا نہ ہو ڈبل جن آ جائیں. میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے دے دوں شام 6 بجے آپ پہ جنات آئیں گے, اگر آپ نے اس عامل کو مضبوط لہجے میں دھمکی نہیں دی. اور میں نے کہا اتنا مضبوط لہجہ ہو کہ عامل سمجھ جائے کہ یہ ڈرامہ نہیں کر رہا. بعض دفعہ ڈر ڈر کے دھمکی دے رہا ہوتا ہے, بھائی اگر تو نے مجھے بھیج دیا نا تو دیکھ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اچھا یار قصوں سے قصے نکلتے ہیں. میں نے 10 سال پہلے یہاں آتے ہی جن چڑیل بھوت کے خلاف بیانات شروع کر دیا, عاملوں کے خلاف نا. وہ واقعہ میں تفصیل سے سنا چکا ہوں, دوبارہ نہیں سناؤں گا. اب لوگ اس ڈیزائن میں اس قسم کے بیانات سننے کے عادی نہیں تھے. مجھے محلے کے بزرگوں نے کہا دیکھیں آپ عاملوں سے کھلی دشمنی لے رہے ہو, کھلے عام ان کو برا بلا کہہ رہے ہو, ایسا نہ ہو یہ جنات آ جائیں. میں نے کہا بھیجے نا, آئے نا, کہاں ہیں. تو اب باتیں میرے خلاف کہ بھائی یہ تو اچھا ہمارے مؤذن صاحب بیچارے نیک آدمی, وہ بھی ڈرنے لگے کہ یار مفتی صاحب کہیں مروا ہی نہ دیں ہم کو, کیونکہ گھر ہمارا ساتھ ساتھ ہے نا. ہم یار ڈنگ ابے بھیجو, ابے تعویذ دو, میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں, لا دے تعویذ کر. میں یہ بتانے کے لیے لچڑ ہیں, کچھ بھی نہیں ان سے ہوتا, یہ صرف بے وقوفوں پہ ان کے زور چلتے ہیں. ایک دن کیا ہوا ہے, رات کے وقت دھماکے شروع ہو گئے نا عجیب قسم کے. پہلے جیسے نلکا نہیں کھل جاتا, حالانکہ نلکا کھولنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن آواز آ رہی ہے نلکا کھل چکا ہے, پانی گر رہا ہے زور سے. کہاں سے گر رہا ہے آواز, ہم نیچے بیٹھ کے نیچے جھانک رہا ہوں, ادھر جھانک رہا ہوں. گھر والے بھی پریشان کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. رات ایسے چھت پہ ہمارے کچھ کمرہ ومرہ نہیں بنا ہوا تھا, تو میں پھر رات کو اکیلا چھت پہ گیا. میں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہے, یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اچانک ایک اینٹ کے ہلنے کی آواز آئی. میرے سامنے نا کوئی اینٹ نہیں ہلی, جیسے کسی نے اینٹ کو زمین پہ دھکا دیا ہے. میں نے کہا یہ کہ میں خود پریشانی ہو کیا رہا ہے. اچھا خیر ہم نے اگنور کیا, ہم نے کہا ہو رہا ہوگا, ہر چیز جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی ایک چیز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے یہ کہا تعویذ گنڈے نہیں لوں گا میں, جو بھی ہو. اچھا خیر پھر بار بار یہ شور دھماکے اور ڈھجوں ڈھجوں ایسے دھماکے عجیب کے, جیسے پتھر دیواروں پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں نا, زور زور سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے پتھروں کی, یا چھت پہ پتھر آ کے گر رہے ہوں, اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن پتھر رہی ہیں. میں نے 2:30-3 بجے مؤذن صاحب کو فون کیا. میں نے کہا آوازیں آ رہی ہیں, انہوں نے کہا بھرپور طریقے سے آ رہی ہیں آواز. کہنے کہ یہ نلکا کھل رہا ہے, حالانکہ نلکا تو نہیں کھلا ہوا, لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کھل گیا. تو پھر صبح 4-5 بجے یہ آوازیں بند. ہم نے کہا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اگلے دن پھر خاص ٹائم پہ یہ آوازیں شروع. روز گھر والوں کو میں نے بھیج دیا ان کے والدہ کے گھر. میں روزانہ اکیلا یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا اب مؤذن صاحب نے مجھ سے سنا ہوا تھا کہ جو جن سے ڈرتا ہے نا جنات اور زیادہ آتے ہیں. اب ان کا کام دیکھیں, نیچے آئے ٹینکی کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں بھائی ہم تم لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن اللہ کا واسطہ یہاں سے, اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے جا. وہ جن بولے گا کہ ڈرتا نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے واسطے کیوں دے رہے ہیں. اب پورا اسٹائل تو مجھے یاد نہیں ہے, ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے, لیکن تقریباً یہی انداز. بھائی ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن چلے جاؤ. بھائی جب ڈرتے نہیں ہو تو ہم کیوں جائیں, بھگا کیوں رہے ہو ہم کو, جن بھی بولے گا نا. اچھا مجھے نہیں بتا رہے مؤذن صاحب, مجھے تو پھر بعد میں پتا چلا مؤذن صاحب یہ کچھ کر رہے ہیں. میرے خلاف محلے میں باتیں شروع. یار انہوں نے اپنی فنڈر گیری میں نا مؤذن صاحب کو بھی مروا دیا. ان کے گھر میں بھی جنات تھا. ممبر پہ بیٹھ کے اتنی فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی یار, اپنے چکر میں ان کو بھی ایسا کر دیا. یار اب لوگ باتیں کر رہے ہیں, دیکھنا
ہم اپنا نارمل لائف. ایک ہفتہ مسلسل یہ دھماکے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ اس کو دیکھنا چاہیے, کوئی شرارت کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہ. میں نے ٹھان لی کہ اس کو میں ٹریس کروں گا, یہ ہو کیا رہا ہے. کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں جیسی پہلی آواز آئے گی فوراً وہاں جاؤں گا, یہ آواز آئی کہاں سے ہے اور پھر اس کے بعد کہاں سے آ رہی ہے. تو 2-3 دن سے میں ٹریس کر رہا تھا, پتہ نہیں چلا. ایک دن کیا ہوا کہ مجھے آواز جیسے ہی آئی نا, تو ہمارے گھر کے باہر دیوار میں جو ہے, یعنی مسجد کی طرف دیوار ہے وہ, اس میں مجھے اندازہ ہوا سب سے پہلی آواز گیزر سے شروع ہوئی ہے. کر کے آواز آئی کہاں سے, گیزر. اس کے بعد دھماکے. بس میں نے کہا پکڑ لیا, حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا فالٹ کہاں ہے, کچھ نہ کچھ گیزر میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں سے شروع. حالانکہ میں تو ماہر گیزریات نہیں ہوں, لیکن جب انسان جن چڑیل بھوت پہ نہیں ڈالنا, اس کی کوئی لاجک تلاش کرنی ہے, تو بھائی ہمیں تو جہاں سے سرا ملے گا ہم وہ سرا پکڑیں گے. میں نے کہا یار یہ گیزر سے جنات کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, اور یہ دھماکوں کی ابتدا گیزر سے ہو رہی ہے, مسئلہ ہے. صبح مؤذن صاحب ملے, میں نے کہا مبارک ہو, میں نے الحمدللہ رات کو جن پکڑ لیا ہے, اور آج رات دوبارہ جن نہیں آئے گا, لیکن اس کی شرط یہ, اس نے کہا گیزر بند کر دینا. جن کو تکلیف ہو رہی ہے گیزر سے, اس کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے, وہ ٹھنڈے ملکوں کا عادی ہے, ٹھنڈک میں رہنے, گیزر کی وجہ سے وہ دھماکے کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا جی گیزر بند کر دیا, کوئی دھماکہ نہیں ہوا. اب مجھے نہیں اس کی سائنٹیفک لاجک پتہ یہ کیوں, لیکن سرا کہاں سے مل رہا, گیزر سے. تو مجھے نہیں پتا یہ دھماکوں کا گیزر سے کیا تعلق. خیر میں نے مسجد کے صدر کو بلایا, میں نے کہا یار انہوں نے پھر چیک کیا, پتہ چلا گیزر میں ایئر نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. گیزر کا پانی جب کھولتا ہے تو ایئر بننے کے بعد وہ پائپوں میں جا رہی ہے, اور وہ جا رہی ہے ٹینکی میں. ٹینکی میں بڑے بڑے پتھر ہیں, ٹینکی جو ہے نا وہ ایئر ٹائٹ ہے, اس میں ہوا نکلنے کا راستہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اندر ایئر بنتی ہے. اور وہ جو اینٹیں ٹینکی کے اندر, ٹینکی صاف ہوئے عرصہ ہو گیا تھا بہت, اس میں اینٹیں پڑی ہوئی تھی, اتنا پریشر گیس کا بن رہا تھا کہ ٹینکی کا ڈھکن اوپر اٹھ کے دھڑام سے نیچے آگے گرتا, اور اندر اینٹیں ہل ہل کے دیواروں پہ لگتی. اب ہمارے اپنی 8ویں کلاس کی سائنس یاد آنا شروع ہو گئی کہ پانی جو ہے نا بہترین کنڈکٹر ہے, ساؤنڈ کے لیے بھی اور کرنٹ کے لیے بھی. وہ پرانے زمانے کی ایکویشن ہمیں یاد آ گئی. تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے اندر جو ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہے وہ نلکوں کے ذریعے مؤذن صاحب کے کچن تک پہنچ رہا ہے. بھائی پانی اس ساؤنڈ کو پہنچا رہا ہے نا. بھائی سوئمنگ پول میں آپ بات کرو, اگلے کو بہت تیز سنائی دیتی ہے اگر وہ بھی اندر ہو پانی کے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے وہاں, اور پتھر, وہ میں نے کہا بھائی, اور اتنے زور زور کے دھماکے, وہ تو شوگر ہے پھٹی نہیں ٹینکی. تو پھر وہ ایئر ویئر نکالی تو وہ دھماکے ختم ہو گئے. تو وہ یہ سنا رہا تھا کہ جب آپ عامل کو فون کریں نا, تو یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے مؤذن صاحب کا, کہ میں تمہارے جنات سے ڈرتا نہیں ہوں, بھیجنا نہیں, جنات ونات بھیجنا نہیں, تم نے 6 بجے کا وعدہ کیا ہے نا, بھیجنا نہیں, کیونکہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اس سے سمجھ جائے گا کہ ڈر رہا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا اس کو بولو عامل کو, اس نے بڑی سخت دھمکی لگا دی تھی کہ اس کو بولو تیرے باپ میں دم ہے نا. ابیوز لینگویج تو استعمال کرنی پڑتی ہے نا. اب یہ تھوڑی کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ نہیں بھیجیے گا. میں نے کہا یہ زمان میں ان کو بولو بھائی تیرے پاس جتنے جنات ہیں, جو تو نے فلیتے پلیتے قبروں سے نکالے ہوئے ہیں, سارے استعمال کر کے 6 بجے بھیج, میں انتظار کر رہا ہوں. اور میں نے کہا ایک پارسل اپنی طرف سے کر دو, اور کیا میں نے جو 7 بجے تیرے لیے چڑیلوں کا انتظام کیا ہوا ہے نا وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ لوگ ڈرتے ہیں جنات سے. میں نے کہا آپ نے تو کوئی چڑیل نہیں کہ وہ ڈر جائے گا اس سے. تو واقعی ایسا ہوا. یہ تو خیر چڑیلوں میں نے اپنی طرف سے لگا دیا. 6 بجے یہ ہوا, اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. میں نے کہا اگر یہ دھمکی نہ لگاتے نا تو کچھ آپ کو ہو جانا. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا انسان پہ, جو چیز نہیں ہوتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان خاتون سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں, اور بس اتنا کافی ہے. ہمارے یہاں آزاد خیال قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز جو اتنی ترقی کر چکے ہیں وجہ ان لوگوں کی ہے کہ ان لوگوں میں مذہبی جنون نہیں ہے, اس لیے وہ اتنے کامیاب ہیں, اور ہمیں کب عقل آئے گی. ان میں مذہبی جنون ہوتا تو اس سے زیادہ کامیاب ہوتے. سمجھ رہے ہو, مذہب نہ ہونے کی وجہ سے اتنی ترقی کے باوجود بیڑا غرق ہو گیا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں, اتنی ترقی کے باوجود گھر میں فیملی نہیں ہے, روڈوں پہ شراب پی کے گرے ہوئے ہوتے ہیں.
جو لبرل لوگ کہتے ہیں نا انگریز میں مذہب نہیں ہے اس لیے ترقی کر گیا، او بھائی ہمارے پاس مذہب ہے تو اتنے تنزل کے باوجود بچے ہوئے ہیں. یہ بھی چیز نکال لو گے تو انگریز سے بھی اس حالت سے بھی ہم بدتر ہوں گے جس میں اب ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ان کے پاس اگر مذہب ہو تو جس کنڈیشن میں آ جائیں اس سے 20 گنا آگے ہوں, کیونکہ کمپنیوں میں پھر ان کو آڈٹ کرنے کے لیے وہ خیانت نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے جب یہ بینک کرپٹ ہوئی بہت ساری کمپنیاں تو پتہ چلا کہ جو آڈٹ کرنے والے ہیں نا وہ 90% کرپٹ ہیں. تو اس وقت ایک انگریز نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ملکوں میں قرآن نافذ ہوتا یا تورات ہوتی, اس نے تو قرآن کا نہیں کہا, مذہب ہوتا تو یہ کرپشن نہ ہوتی. کیونکہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں پوری ایک لمبی ترین آیت اس پہ نازل ہوئی ہے کہ معاملات کو لکھنے پڑھنے میں 2 نمبری مت کیا کرو, اللہ سے ڈرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور رہا یہ مسئلہ کہ کچھ خرابیاں ہمارے یہاں مذہبی جنون کی وجہ سے بھی ہیں, تو مذہب کو فالو کرنا الگ ہے, مذہبی جنون ایک بالکل الگ چیز ہے. مذہب کو فالو نہیں کیا جا رہا, مذہب کا ڈھونگ بہت ہے ہمارے یہاں, فالو نہیں کیا جا رہا. مذہب کو فالو اگر کرو گے تو انسان کسی کو دھوکہ ہی نہیں دے سکتا بھائی. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی گندم بیچ رہے ہیں, اوپر خشک ہے نیچے کیا ہے, آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گندم گیلی تھی, تو آپ نے ان کو منع کیا کہ یہ تو دھوکہ ہے. آپ دیکھو آموں کی پیٹیاں خریدو, اوپر کتنے اچھے اچھے آم ہوتے ہیں, نیچے سارے, ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے. تو یہ مذہبی جنون ہے, یہ مذہب کی دھجیاں اڑانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. مذہب کو حقیقی معنوں میں فالو نہیں کیا جا رہا, اور اس کی وجہ ہے کہ مذہب کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا نہیں جا رہا. مذہب کو یونیورسٹیوں میں صرف 2-4 چیزیں پڑھاتے ہیں اسلامیات میں, پڑوسیوں کے حقوق, 2-4 دفعہ ابا اماں کے حقوق, بس. اس کے علاوہ جو حقیقت میں مذہب کی تعلیمات ہیں وہ نہیں بتائی جا رہی, تو اس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو انگریز اگر مذہبی بن جائے نا بہت آگے چلا جائے گا, اور ہمارے اندر اگر مذہب ختم ہو جائے تو جہاں ہیں اس سے بھی ہمارے یہاں 90% لوگ چرسی بن جائیں گے. ابھی مذہب کی وجہ سے شراب نہیں پیتے, قانون تھوڑی ہے, 99% لوگ شراب پئیں گے, اور شراب بھی ہمارے یہاں وہ بکے گی جو انگریز کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کا لا تو ہے نا, ہمارے یہاں تو لا بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی خیر ہے تو وہ لا اور قانون اور عدالت اور پولیس کی وجہ سے نہیں ہے, صرف مذہب کی بیس پر ہے. اور ان کے ہاں اگر کوئی خیر ہے تو صرف قانون کی بیس پہ ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں, لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. میں کہتا ہوں ان کے حکمران 1 ہفتے کے لیے ہمیں دے دو تو ہم ان سے آگے نہ نکل کے بتائیں تو ہمارا نام بدل دینا, اور ہمارے والے 1 ہفتے کے لیے وہاں شفٹ کر دو, وہ ہم سے 500 سال پیچھے نہ چلے جائیں تو ہمارا نام بدل دینا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو, یہ بہت خاندانی بات کی ہے, اس پہ پوری شرح لکھی جا سکتی ہے. دوبارہ کہہ دوں, یہ بیان میں نے آسٹریلیا میں کیا تھا. آسٹریلیا میں جب میں گیا تو بہت بڑا مجمع تھا ماشاء اللہ, سارے پاکستانی, انڈین, زیادہ تر انڈین پاکستانی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ یہاں کی ترقی دیکھ کے کہتے ہوں گے یار اتنا امن, اتنا سکون, اور مجھے اتنا سکون مل رہا تھا, آپ خود سوچو یار. ہم یہاں کھلے ہوئے گٹر کے ڈھکن سے کئی بار گرتے گرتے بچے, وہاں گئے تو گٹر ہی نظر نہیں آ رہا, ڈھکن تو دور کی بات. گٹر لائنیں اتنی بڑی بڑی ہیں, وہ دریائے سندھ ہوگا ہمارا جو ہے نا. تو اتنے صاف ستھرا سیوریج کا نظام, بجلی کا نظام, اور چور کو اتنی فیسلٹی انہوں نے بتایا. اور اچھا گھر اتنے خوبصورت, وینٹیلیشن کا انتظام, ہوا کا, دھوپ, ہر گھر میں دھوپ آتی ہے, ہر گھر میں ہوا کے گزرنے کا انتظام ہے, ہر چیز جو ہے نا پلاننگ کے تحت. ہر گھر میں وائٹ پردے. میں نے کہا یار ہر گھر میں وائٹ پردے کیوں ہیں؟ پتہ چلا کہ جی اگر آپ ونڈو کے آگے پردہ لٹکاتے بھی ہیں نا تو سن لائٹ کم از کم آتی رہے, یعنی پردہ بھی ہو جائے گا اور دھوپ کی روشنی بھی. کیا سوچ ہے یار, ہر کام کس سے ہو رہا ہے؟ پلاننگ سے. تو یہ پلاننگ گورنمنٹ سکھاتی ہے لوگوں کو, پبلک میں خود تھوڑی اتنا شعور ہوتا ہے. گھر کھلے کھلے, ہمارے ہاں زمین بہت ہے, گھر کیسے ہیں؟ گلستان جوہر میں دیکھو 6-6, 8-8, 10-10 بچے ایک فلیٹ میں, ماموں بھی اسی گھر میں رہتے ہیں, اسی فلیٹ میں, مانی بھی 6 بچوں کے ساتھ اسی میں آگے رہتی ہیں. کورونا تو پھیلے گا نا. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے یار پاکستان میں کورونا جو ہے نا کم ہو رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ تو ڈاکٹروں سے پوچھوں گا تو بتاؤں گا, پبلک کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا. لیکن جتنا پھیلنا چاہیے تھا اتنا پھیلا نہیں ہے اس کی, کیونکہ جتنی بے احتیاطی ہمارے ہاں ہوئی ہے, گورے کے ہوتی وہ مر چکے ہوتے اب تک. وہ ماسک لگا کے 6-6 فٹ دور دور سے گزر رہے ہیں, اور یہ ان کی عقل مند ہونے کی دلیل ہے. ہمارے یہاں ایک کمبل میں 20-20
لپٹ لپٹ کے کورونا باقاعدہ آرڈر کے تحت ٹرانسفر کر رہے ہیں, چھینک رہے ہیں اس کے منہ پہ. غلط کر رہے ہیں, کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں حوصلہ افزائی کر رہا ہوں, ماشاء اللہ ایک کمبل میں 20 بچے بہت اچھا سو رہے ہیں, اچھا نہیں کر رہے یہ. لیکن بہرحال یہ پھر بھی مذہب ہے جس کی وجہ سے اتنا برا ہمارے ساتھ ہو نہیں رہا. اللہ کہہ رہے تم جو ہے نا بس وہ شاید کچھ وضو کرنے سے کچھ نکل آتے ہوں, کچھ جراثیم یا کیا ہو جائے واللہ عالم. یہ گٹر کے ڈھکنوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہوں کہ ہم نے اتنے مین ہول دیکھے ہیں, ان میں لال بیگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا. ابھی کراچی میں بارش ہوئی تو سارے گٹر دھل دھلا کے الحمدللہ پاک صاف ہو گئے. قدرت کی طرف سے ہمارے ہاں صفائی کا بہترین انتظام ہے. گٹروں میں پانی نکل نکل کے بہتے بہتے سارے نالے الحمدللہ کیا ہو گئے, صاف ستھرے ہو. سمجھ رہے ہو نا. لیکن روڈ گندے ہو گئے. تو گٹروں کی دھلائی ایسے ہوتی ہے کہ روڈ کیا ہو جاتے ہیں, گندے ہو جاتے ہیں. تو بھائی میں ان سے کہتا ہوں, میں نے آسٹریلیا میں دیکھا, ان کا میں یار تم لوگ اتنے سکون میں, اتنی پاکیزہ زندگی تمہاری, ایسے صاف, کوئی کرپشن نہیں ہے, سب تھینک یو کر کے. ہمارے یہاں گالیاں سنو آپ, گالیاں گالیاں سنو یار. معین اختر کا ایک پرانا پروگرام آیا کرتا تھا, میں ڈرامے نہیں دیکھتا لیکن وہ معین اختر کا بڑا سادہ سے ہوتے تھے. تو وہ آپ لوگوں نے بھی شاید وہ دیکھا ہو, میں بار بار اس کو دیکھتا ہوں. کل رات میں نے پھر دیکھا اس کو. اللہ معاف فرمائے, اگر گناہ ہے تو اللہ معاف کر دے. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کیا حالات ہیں, تو معین اختر نے کہا الحمدللہ نلکوں میں پانی آ رہا ہے, چولہے میں گیس آ رہی ہے, بجلی موجود ہے الحمدللہ. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بیان کر رہے ہیں, آپ رہتے کیا؟ انہوں نے کہا ابھی دبئی سے آیا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ماموں گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام کیا ہے؟ یعنی حالات نے ایسا بنا دیا ہے ماموں کو کہ اب ان کا گالیاں دینے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے بتی چلی جائے گی, آدمی کئی ایسی والوں کو گالیاں دینے کا دل کرتا ہے نا. نل کا کھولو پانی نہیں آ رہا, کہہ رہے مالک مکان کو گالیاں دیتے ہیں. کہہ رہے مالک مکان کو کیوں؟ کہہ رہے مالک مکان نے آیا گھر میں پانی, اس نے کہا تو ایک لوٹا بھر کے دکھا دے. ٹھیک ہے نا, ایک لوٹا نلکے سے بھر کے دکھا دے تو خالی. نل کا کھولو تو کیا ہے, ہوا آ رہی ہے. نارتھ کراچی میں تو پانی نہیں ہے, ٹینکر سے ڈلوا رہے ہیں لوگ. اور ٹینکر کا یو ٹرن لینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, آپ اندازہ لگاؤ. گلیوں میں مڑنا کتنا مشکل ہے اس ٹینکر کا. تو اس نے کہا کہ بتی چلی گئی, بجلی گئی نا بیٹھے بیٹھے, تو بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. رشتہ داروں کا مطلب سمجھتے ہیں نا, بلب کی مدر اور سسٹر کو گالیاں دینا. تو ہمارے ہاں یعنی وہ کہہ رہے کہ دیکھو بلب کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے, نہیں کہہ رہے پھر بھی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو ہم جس ماحول میں ہیں یہاں لوگوں کی زبان پہ کیا ہیں, بلب کو گالیاں. مجھے یاد ہے میرے پاس GTO 125 تھی نا, تو میں نے پرانی خرید کے, میں نے کہا اتنے پیسے, مجھے شوق تھا بائکوں کا, میں نے کہا اس کو بالکل 0 میٹر بناؤں گا میں. تو میں اس کو شاپ پہ لے کے گیا, میں نے کہا یار اس پہ میٹالک کلر ہونا چاہیے. میٹالک ہی ہوتا ہے, میں تو لفظ بھی بھول گیا. میٹالک کلر ہوتا ہے نا, چمکتا ہوا, اور اس پہ اور اچھا کلر ہونا چاہیے. بہت میں نے پیسے خرچ کیے کہ بالکل ٹائٹ قسم کی, ایسا لگے شو روم سے بھی نکلی ہے. اور جس بندے کو میں نے ٹھیکہ دیا تھا نا, اس کو میں نے کہا دیکھو میں پیسے خرچ کر رہا ہوں, کام 1 نمبر ہونا چاہیے. کم بہت جس رنگ والے نے کلر کیا نا, ٹیڑھا میڑھا کر دیا, اس پہ نشان آ رہے تھے. اب میں نے جس ٹھیکیدار کو پکڑا تھا اس کام کے لیے, وہ بھی میکینک تھا بائکوں کا, اس کو پتا تھا مفتی صاحب کو آئے گا غصہ. میں نے کتنا سمجھایا تھا یار اپنی ذمہ داری میں کام کرو. وہ اس نے بار بار جا کے بولا یہ مفتی صاحب ہیں, ان کا کام صحیح کرنا ہے, یہ پیسے آپ کو کھول کے دیں گے, کام میں 2 نمبر. وہ مفتی صاحب کو بائکوں کا شوق ہے, اور یہ GTO 125 ہے, یہ دیکھنے میں صحیح لگنی چاہیے, کلر بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے. اس نے ٹیڑھا, وہ لائن جو ہوتی ہے نا ایسے, وہ ٹیڑھی بنا دی. اب وہ صاحب میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, میرے بیان بھی سنتے تھے. مجھے یہ والا ان کا اسٹائل میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. انہوں نے جو جا کے گالیاں دی ہیں اس بندے کو اور میری بائک کو, میں حیران, یہ میری بائک کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ بائک کو بھی گالیاں دی, بائک کی ٹینکی کو بھی گالیاں دے رہے, جس ٹینکی پہ کلر ٹیڑھا کیا تھا. اتنی فوش گالیاں, بائک کو بھی, بائک کی, شکر ہے مجھے نہیں دی, بائک کو بھی, بائک کی ٹینکی کو بھی, اس کے کلر کو بھی گالیاں, اور فوش گالیاں, اور اس بندے کو بھی. اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے. میں نے کہا اتنی گالیاں کوئی کسی کو دے, وہ تو مر جائے. اس کے اسٹائل سے مجھے پتا چلا, جس تمیز سے وہ سن رہا تھا, میں نے کہا صبح و شام یہ سننے کا عادی ہے.
بھائی کام ہی ذمہ داری سے نہیں کرتے نا. اب میں نے کہا اس کو میں پھر بعد میں کبھی لے جا کے سمجھاؤں گا، یار یہ گالیاں دینا اچھا کام نہیں ہے، وہ واقعی برا کام ہے، فحش گالیاں بہت بری حرکت ہے، لیکن ماحول لوگوں کو کیا بنا دیتا ہے. ارے تیرے کو 2 گھنٹے سے سمجھا رہے ہیں یار، کم از کم لائن تو سیدھی کر دے. ایک صاحب نے ایک چھجا بنایا، ایک مزدور نے چھجا ٹیڑھا بنا دیا، وہ گالیاں دینا شروع، انہوں نے چھجے کو گالیاں دے رہے تھے میرے سامنے. ہمارے محلے میں رہتے تھے، تو وہ مزدور کو انہوں نے کہا دیکھ میں نیا گھر بنا رہا ہوں، میری شادی، ان کی شادی ہونے والی تھی، نیا گھر بنا رہے تھے، وہ نہیں چھجا نہیں ہوتا بارش سے برسانے کے لیے جو دیوار چھت کے آگے بڑھا دیتے ہیں، وہ باقاعدہ ٹیڑھا بنا دیا. تو اس کو لے جا کے نا چھجے کو گالیاں دینا اس کے سامنے. تو آسٹریلیا میں یہ بھی نہیں ہے. اب تو انگلش میں شاید دیتے ہو، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا. ہم تو وہ جیسے عربی ہمیں مقدس زبان لگتی ہے چاہے وہ گالیاں ہی دے رہا ہو، تو ایسے انگلش بھی ہمیں ذرا ڈیسنٹ قسم کی زبان لگتی ہے. اب ترجمہ تو نہیں پتا نا ہمیں. کہ تو معین اختر نے یہ بھی کہا کہ وہ پولیس والوں کو انہوں نے ایسی ایسی جگہوں پہ ایسی ایسی جگہوں کا نام لے کے گالیاں دی. پولیس والا آ کے پورا ہے کہ یار یہ والے پارٹس تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. جن پارٹس کو اس نے گالیاں دی ہیں یہ بھی کوئی باڈی کا وہ پرانا قصہ ہو گیا، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے. تو ہمارے ہاں بات بات پہ گالیاں ماحول بنا دیتا ہے نا ایسا. یار نہ پانی آ رہا ہے، روڈوں کا حال دیکھو، بارش اللہ کی رحمت ہے، برسی آدمی خوش ہوتا ہے، اس کے بعد جو لوگ بہتے ہوئے جا رہے ہیں، رکشے الٹے چل رہے ہیں، کرولا ناگن پہ کرولا، لوگ کہہ رہے ہیں روکو اس کو. کرولا پانی، کرولا چھوٹی گاڑی ہوتی ہے بھائی، اتنی بڑی گاڑی ہے یار 1800 cc کی، وہ پانی میں ایسے بہتی بھی جا رہی ہے کھلونے کی طرح. تو آدمی گالیاں دے گا کہ نہیں دے گا؟ نہیں دے گا تو کرولا کو گالیاں دے گا یار، کس کو کیا ہو گیا. تو یہ ٹینشن بھی ان ملکوں میں بولو بھائی نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ تمہارے ذہن میں ایک چیز آئے گی کہ یار گویا معاذ اللہ شیطان کی وسوسہ ڈالے گا یار مذہب غلط ہے، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے، مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں، تو شاید یہ اسلام کا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے منہ سے اتنی گالیاں نکل رہی ہیں، 1 to 5 کو بھی، چھجے کو بھی گالیاں، بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تو بھائی یہ اسلام کا فالٹ نہیں ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کا فالٹ ہے. چور اچکے قسم کے لوگ ہم پہ مسلط رہے. پاکستان جب بنا تھا تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کرنسی اور امریکہ کی کرنسی کے ریٹ برابر تھے. پاکستانیوں کو ٹھک کر کے ویزا ملتا تھا، اتنی مضبوط کرنسی تھی ہماری، اتنے مضبوط ترقی یافتہ کنٹری تھا. سب سے پہلے IMF کے قرضوں میں ڈالا گیا، اس کو بھکاری بنایا گیا. ہمارے وسائل پہ غیروں کا قبضہ ہے، اس پہ بات لمبی ہو جائے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو اسلام کا حسن دیکھنا ہے نا کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، 1 ہفتے کے لیے ہمیں یہ حکمران دے دو، ادھار دے دو، اور 1 ہفتے کے لیے ہمارے والے ادھار نہیں لو، قیامت تک کے لیے لے لو، ہمیں واپس نہیں چاہیے. پھر بے شک ان کو دریائے نیل میں جا کے غرق کرو، 1 ہفتے کے بعد کچھ بھی کرو. ادھار کا لفظ کہتے ہوئے جان نکل رہی ہے میری، ادھار کیوں دیں ہمیں، سچی مچی کے پکے پکے لے لو. 1 ہفتے میں تم ابھی جو ہماری حالت ہے نا پاکستان کی، اس سے تم بدتر نہ ہو جاؤ اور ہم تم سے 10 گنا آگے نہ بڑھ جائیں تو ہمارا نام بدل دینا، کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے. تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا فالٹ ہے، تم خدا کے ماننے والے نہیں ہو، تمہارے پاس مذہب نہیں ہے. تمہیں قانون کی سختی سے سیدھے راستے پہ چلانا پڑتا ہے. ہمیں کوئی قانون نہیں کہتا کہ ماں باپ کو گھر میں رکھو، ہم پھر بھی بوڑھے باپ کو گھر میں رکھتے. جس قوم میں اتنا خدمت کا جذبہ ہو وہ ملک کے لیے کیوں نہیں خون دے گی بھائی، وہ ملک کے لیے کیوں نہیں لڑے گی، وہ ملک کی خدمت کیوں نہیں کرے گی. تو یہ سارا فالٹ اوپر کا ہے. اور آپ کہیں اوپر والے بھی تو مسلمان ہیں نا، مسلمان ہیں شناختی کارڈ کی حد تک، زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں. شناختی کارڈ میں مسلمان لکھوانے سے تھوڑی مسلمان ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ گالیوں سے آپ سب کو بچائے. اور بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں، جب لائٹ جاتی ہے نا، بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں مت دو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.